رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور وہ ہمیشہ اس وقت کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی آرام کرتی تھی۔ ابھی چند صفحے ہی پڑھے تھے کہ اس کے کمرے کا دروازہ بے دھڑک کھول کر انوشی اندر آ گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کمرے میں آنے کا؟ کتنی دفعہ کہا ہے دروازہ نوک کر کے اندر آتے ہیں انوشی، کب سیکھو گی مینرز تم؟ وہ سختی سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اوف سوری نایاب آپی، بابا جان نے آپ کو بلانے کا کہا تو جلدی میں بھول گئی۔ وہ شرمندہ ہوئی اور ان کے ٹوکنے پر اس میں اتنا جلدی مچانے کی کیا بات ہے؟ تم آرام سے بھی آ کر کہتی تو بھی میں بابا کی بات سننے آ جاتی۔ وہ بے نیازی سے بولی تھی، اس کی آنکھوں میں اجنبی سا تاثر تھا۔ یہ کہتے ہوئے انوشے کے دل پر لگا تھا اور اس کا یہ انداز، اوف آپی سوری کر تو رہی ہوں، غلطی ہو گئی معاف کر دیں، اب آ کر بابا کی بات سن لیں۔ انوشے کے انداز میں باپ کے بلاوے کی بہت اہمیت تھی، جبکہ نایاب کا اگنور کرتا انداز انوشے کو ناگوار گزرا تھا۔ اب وہ کیا کہتی اپنی بہن کو کہ کتنا کم اس کے بابا اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اور جب بھی ہوتے ہیں وہ دل و جان سے ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا حکم ایک لمحے کی دیر کیے بغیر بجا لائے۔ ابھی بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ دودھ کا گلاس اپنے باپ حیدر شاہ کے کمرے میں دینے گئی، اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ نایاب کو ذرا کمرے میں بھیجنا، تو وہ 1 منٹ کی دیر کیے بغیر پہنچ گئی اپنی بہن کو بلانے۔ ایک تو تمہاری سوری کا میں اچار ڈالوں، اتنے سوری دن رات میں کرتی رہتی ہو، اب جاؤ تم، تھوڑی دیر میں چلی جاؤں گی ان کی بات سننے۔ وہ دوبارہ کتاب کے صفحے پر اپنی نظر جماتی ہوئی بولی، اور وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ انڈائریکٹ وہ اسے کمرے سے جانے کا ہی بول رہی ہے۔ پر آپ ہی بابا بلا رہے ہیں، ان کی بات سن کر پھر آپ دوبارہ کتاب پڑھنا شروع کر دیجیے گا پلیز، اب کہ وہ ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ انوشے کے انتہائی لہجے پر وہ اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، جو کہا ہے وہ سمجھو، جاؤ اس وقت یہاں سے، میں خود ہی چلی جاؤں گی ان کی بات سننے۔ چند صفحے پڑھنے کے بعد، آپ ہی آپ ایسی کیوں ہیں؟ میں ایسی ہی ہوں، جاؤ تم۔ نایاب اپنے مخصوص سرد انداز میں دوبارہ کتاب پر نظریں مرکوز کیے پڑھنا شروع ہو گئی۔ انوشی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شکستہ قدموں سے روم کے باہر آ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ بابا آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں نایاب آپی، کہ ہمیشہ آپ سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، آپ کا خیال کرتے ہیں، آپ کی فکر ان کو رہتی ہے، جبکہ مجھے تو پتہ نہیں بیٹی بھی سمجھتے ہیں یا نہیں، ہمیشہ مجھے اگنور کرتے ہیں۔ آپ ہی تو ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، اور جب آپ ان کو اگنور کرتی ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں، میں ان کو اگنور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ 18 سالہ انوشے دل ہی دل میں اپنی 22 سالہ بہن سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ اداس ہو گئی تھی اپنے گھر کے اب نارمل رویوں سے، جس کی زیادہ تر ذمہ دار نایاب ہی تھی۔ نعمان شاہ کے 2 ہی بیٹے تھے، سکندر شاہ اور حیدر شاہ۔ دونوں کی شادی وہ شاہ خاندان میں کروانا چاہتے تھے، اور ایسا انہوں نے کیا بھی کیونکہ یہ ان کی روایت تھی۔ سکندر شاہ کی اہلیہ صبرین شاہ تھی، جن سے ان کو 3 بیٹے ہوئے، ازلان شاہ، اذان شاہ اور ایان شاہ۔ ازلان شاہ اور ایان شاہ نے فوراً سے پڑھائی کی، جبکہ اذان ہمیشہ ماں باپ کے قریب رہ کر لاہور شہر کی ایک یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے گاؤں کی زمینیں سنبھال رہا تھا۔ ان کا گاؤں لاہور شہر سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھا، جہاں بڑی حویلی میں سکندر شاہ کا خاندان رہائش پذیر تھا، ان کے ماں باپ کے ساتھ، جبکہ حیدر شاہ کی اہلیہ نائلہ شاہ تھی۔ وہ لوگ چھوٹی حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ دونوں حویلیوں کے بیچ صرف 10 منٹ کا پیدل راستہ تھا، جو اکثر دونوں گھروں کے فرد پیدل چل کر ہی عبور کرتے تھے۔ یوں آنے جانے میں آسانی رہتی تھی۔ نعمان شاہ 5 سال پہلے گزر چکے تھے، اور ان کی اہلیہ حلیمہ بھی بڑی حویلی میں رہائش پذیر تھی، اور گاؤں کی عورتوں کے لیے وہ سب کی اماں سائیں تھی۔ حیدر شاہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، نایاب شاہ اور انوشے شاہ۔ انوشے شاہ کی پیدائش کے وقت کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ نائلہ شاہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ پھر بیٹے کی خاطر انہوں نے ایک اور شادی کر لی اپنی یونیورسٹی فیلو مہرین بیگم سے، جن سے انہیں ایک ہی بیٹا تھا، مراد شاہ۔ کتنی دیر بے وجہ وہ کتاب کے صفحوں کے لفظوں پر نظر جمائی ہوئی تھی، اب پڑھنے پر اس کی وہ توجہ بھی نہیں رہی تھی، وہ تو بس اپنا ضبط آزما رہی تھی۔ جانے کیوں اسے اپنے باپ سے ایک ضد سی ہو گئی تھی،
وہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، پر مجبور تھی۔ ان کے بلاوے پر جانا تو پڑے گا اور ان کی شکل بھی دیکھنی پڑے گی، کیونکہ اس کی ماں نائلہ شاہ کو سننا پڑے گا اس کی وجہ سے۔ یوں ہی 15 سے 20 منٹ گزر گئے تو آخر کار نائلہ شاہ خود آ گئیں اسے بلانے اور کہا، کیا تمہیں انوشے نے نہیں بتایا کہ تمہارے بابا بلا رہے ہیں؟ آ جاؤ، ان کی بات سن لو، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تم سے۔ امی، آپ ہی بتا دیں وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے پاس جانے کی مجھے زحمت ہی نہ کرنی پڑے اور ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ نائلہ شاہ اس کی بدتمیزی بھرے انداز کو دیکھتی رہ گئی اور بولی، تو بس اتنا؟ نایاب، ایسی تربیت تو میں نے تمہاری نہیں کی کہ تم اس طرح اپنے باپ کے بارے میں بات کرو۔ وہ دکھ، تکلیف اور اذیت سے بولی تھی۔ سوری امی، آپ کو برا لگے، پھر بھی ایسے شخص کے بارے میں ایسے ہی بات کروں گی جس نے بیٹے کی خاطر شادی کر لی۔ وہ شخص میرا باپ نہیں ہو سکتا جس نے میری ماں کو سوتن کا دکھ دیا۔ میری جان، کتنی دفعہ تمہیں سمجھاؤں، اللہ نے اسے حق دیا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں 2 شادیاں کرنا، تو انہوں نے کر لی۔ جب میں نے صبر کر لیا تو تمہیں بھی صبر آ جانا چاہیے۔ اتنے سال ہو گئے پھر بھی تم بھولنے کے لیے تیار نہیں ہو یہ باتیں۔ نہیں بھول سکتی میں یہ ساری باتیں، کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کئی راتیں جب بابا نہیں آتے تھے تو حویلی کے دروازوں کو تکتے رہنا۔ کیا اذیت گزرتی ہوگی آپ پر، میں نے محسوس کی ہے، کیونکہ وہ راتیں میں نے جاگ کر آپ کے ساتھ گزاری ہیں۔ آپ کا درد میرے اندر بستا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ درد اور کرب کی کیفیت میں کہتی جانے کیوں اپنا جملہ مکمل نہیں کر پائی۔ یہ نہیں کہہ پائی کہ ہم دونوں ماں بیٹی کی قسمت ایک سی ہو گئی ہے۔ دیکھ لیں امی، وہ اپنا جملہ مکمل کرنے سے اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ بھول جانا چاہتی تھی سب، اور کئی سالوں سے وہ بھولنے کی ہی کوشش کر رہی تھی، اور جب بھی حیدر شاہ آتے اور اس سے بات کرتے اسے پھر سے وہی اذیت یاد کروا دیتے۔ نایاب، نائلہ شاہ اتنا ہی کہہ پائی کہ اسی وقت دروازہ نوک کر کے حیدر شاہ اندر آ گئے۔ نایاب نے اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا، شاید وہ اس شخص پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور حیدر شاہ ہمیشہ سے اپنی کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے قریب آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے پیار کا اظہار کیا۔ کیسی ہو میری جان؟ ٹھیک۔ اپنی ماں کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا تو شاید جواب ہی نہ دیتی، پر اپنی ماں کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے ان کو جواب دے گئی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کہیں، میں سن رہی ہوں۔ اذلان شاہ آیا ہوا ہے فوراً سے، تمہارے تایا جان چاہتے ہیں کہ اب شادی ہو جائے۔ ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آلریڈی شادی کر چکا ہے، وہاں بیوی بچوں والا ہے۔ بیٹا، وہ اپنی انگریز بیوی کو چھوڑ چکا ہے، تو اسے جا کر کہیں کہ کسی اور انگریز سے دوسری شادی کر لے۔ مجھے معاف رکھیں اس رشتے سے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ نایاب، میں نے تمہاری ہر ضد مانی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس قدر خود سر ہو جاؤ، حیدر شاہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ چلو، میں تو خود سر سہی، پھر آپ کیوں اتنے خود غرض ہو رہے ہیں اپنی ہی بیٹی کے معاملے میں؟ وہ دو بدو جواب دیتی بولی۔ تم اس کی منگ ہو بیٹا، جانتی تو ہو منگ کو چھوڑتے نہیں ہیں ہمارے یہاں، پھر ضد کیوں کر رہی ہو؟ حیدر شاہ نے اب کے نرم لہجہ کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی، آپ کے رواج بھی مان لیے ہیں، میں اس کی منگ ہوں نا، تو منگ ہو کر بیٹھنے کے لیے پوری زندگی تیار ہوں، پر ایسے شخص کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گی، مجھے اعتراض ہے اس شادی پر۔ نایاب کے 2 ٹوک انداز پر حیدر شاہ ضبط کرتے رہ گئے، پھر سخت نظروں سے نائلہ شاہ کو گھورا جو پہلو بدل کر رہ گئی۔ کچھ لمحے غصہ ضبط کرنے کے بعد وہ بولے۔ اب ان کا رخ نائلہ شاہ کی طرف تھا اور وہ اسی سے مخاطب ہو کر بولے تھے۔ نائلہ شاہ، اب یہ آپ کا کام ہے کہ اپنی بیٹی کو کس طرح سمجھاتی ہیں۔ اگلے جمعے کو ان کا نکاح ہے اور ان کو رخصت ہو کر بڑی حویلی جانا ہے۔ وہ 2 ٹوک اپنا فیصلہ سنا کر ایک نظر نایاب پر ڈال کر چلے گئے، اور نایاب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکے تھے، پر خود پر ضبط کے کڑے پہرے ان کو بٹھانے ہی پڑے، کیونکہ وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹی کو ان رواجوں سے بچا نہیں سکتے تھے۔ نائلہ شاہ ان کے پیچھے کمرے سے نکل گئی تھی، کیونکہ ان کے لیے بھی مشکل تھا یہ سب کچھ برداشت کرنا۔ پلیز ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کریں، نایاب آپ کی دوسری شادی کو قبول نہیں کر پائی، وہ کیسے اذلان شاہ کی دوسری بیوی بننا قبول کرے گی؟ پلیز ایسا مت کریں،
نائلہ شاہ نے حیدر شاہ سے روم میں آنے کے بعد کہا، کیونکہ وہ چاہ کر بھی اس وقت اپنی بیٹی کو کوئی تسلی نہیں دے پائی۔ پہلے تو وہ اپنے شوہر کو قائل کرنا چاہتی تھی۔ نائلہ شاہ، پہلے ہی مجھے تنگ کرنے کے لیے آپ کی بیٹی کم پڑ گئی ہے، جب آپ بھی میدان میں اتر آئی ہیں۔ جب آپ جانتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کیوں ہمیں تنگ کر رہی ہیں؟ حیدر شاہ غصے سے بولے تھے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حیدر شاہ دوبارہ بولے، اب کہ ان کا لہجہ نرم تھا۔ دیکھیں نائلہ، سمجھنے کی کوشش کریں، ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ نایاب کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اور اذلان شاہ سے بہتر کوئی اور اسے ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اس کی طبیعت آپ نے دیکھی ہے، کس قدر ضدی اور خودسر ہے، کسی اور جگہ کبھی سیٹ نہیں ہو سکتی، اور اپنے ہی ہوتے ہیں جو اپنوں کو سنبھالتے ہیں۔ حیدر شاہ صرف نایاب کی تکلیف اور دکھ کا سوچ کر ہی کبھی اپنی دوسری بیوی کو چھوٹی حویلی نہیں لاتے تھے۔ جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع ہوتا خوشی وغیرہ کا جب ان کی بیوی کو گاؤں آنے کی ضرورت پڑتی تو وہ ہمیشہ بڑی حویلی ٹھہرتی تھی تاکہ نایاب کو دکھ نہ ہو۔ نایاب کی ضد کی وجہ سے ہی کبھی مہرین بیگم نے چھوٹی حویلی میں قدم نہیں رکھا تھا۔ حیدر شاہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 پیاری بیٹیوں سے نوازا تھا، نایاب اور انوشے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نایاب ضدی، اڑیل اور اپنی منوانے والی طبیعت کے مالک تھی، جبکہ دوسری طرف انوشے نرم مزاج سی لڑکی تھی۔ حیدر شاہ کو تو اپنے جیسی ہی اپنی بیٹی نایاب پسند تھی، جو مزاج میں بالکل ان جیسی تھی، پر نایاب اپنی ماں کی دیوانی تھی، اسی لیے ان کا دکھ اپنے اندر محسوس کرتی تھی۔ عقل و شعور کی عمر سے ہی وہ مردوں سے شدید نفرت کا شکار تھی، اپنے باپ کی خود غرضی کی وجہ سے۔ دوسری طرف اللہ نے انہیں مہرین بیگم سے صرف ایک ہی بیٹا دیا، جس کا نام مراد شاہ رکھا تھا۔ انہوں نے، کیونکہ حقیقت میں وہ منت اور مرادوں سے ہی تو ملا تھا، اور پہلے ان کی بیوی کے 3 ابارشن ہوئے تھے۔ بہت علاج کے بعد یہ 4تھا حمل ٹھہرا تھا مہرین کو، تب جا کر ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے مراد شاہ رکھا تھا۔ اس بیٹے کی پیدائش کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ ان کی بیوی اگر دوبارہ ماں بنی تو مشکل ہوگی کہ ماں اور بچے کو بچا سکیں، کیونکہ وہ اندر سے بے انتہا کمزور ہو چکی تھی۔ حیدر شاہ تو دوسری اولاد نہیں چاہتے تھے، پر مہرین بیگم اپنے بیٹے کی تنہائی کا سوچ کر ایک اور اولاد کا سوچ رہی تھی۔ پھر واقعی ان کی ضد کا نتیجہ تھا، وہ دوبارہ ماں تو بنی، پر بہت مشکل سے ڈاکٹر نے ان کی زندگی بچائی تھی، پر بچہ نہ بچا سکے، جس کے بعد حیدر شاہ نے توبہ کر لی۔ پھر جو ان 5 سالوں میں ہوا، وہ 5 سال اپنی پہلی بیوی کو نہ صحیح وقت دے سکے نہ بچیوں کو، جس کا نتیجہ نایاب کی ضد، خود سری اور بے اعتباری پر آ کر ختم ہوا۔ وہ 5 سال وہ زیادہ تر شہر ہی رہے، کم ہی آتے تھے، اور اگر آتے تھے سب سے مل کر چلے جاتے تھے۔ انوشے پر ان کی کم ہی توجہ رہی، کیونکہ اس کی پیدائش کے وقت جو کنڈیشن نائلہ شاہ کی ہوئی تھی وہ انتہائی تکلیف دہ تھی، کیونکہ گاؤں میں ڈیلیوری اکثر گھر پر دائی ہی کرواتی تھی، اور جس طرح خون میں لت پت اس دائی نے ڈیلیوری کے بعد شہر لائے تھے حیدر شاہ، وہ بھی مشکل مرحلہ تھا، جس کے بعد ڈاکٹر نے ایک بڑا آپریشن کر کے نائلہ شاہ کو بچایا، ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ سب کو دکھ اور صدمہ لگا یہ سب جان کر۔ پھر انوشے 1 سال کی ہوئی تو انہوں نے مہرین بیگم سے شادی کر لی، جو یونیورسٹی کے زمانے سے ان کی پسند تھی، پر باپ کی مجبور کرنے پر وہ نائلہ شاہ کے لیے مانے تھے۔ مہرین نے کھلے دل سے نائلہ شاہ، نایاب اور انوشے کو قبول کیا تھا حیدر شاہ کی زندگی میں۔ انہوں نے اپنی طرف سے کبھی نہیں چاہا کہ نائلہ شاہ کو ان کی ذات سے کوئی تکلیف ہو، پر نایاب کی ضد کی وجہ سے وہ کبھی کوئی تعلق نہ بنا سکی چھوٹی حویلی کے مکینوں سے۔ اوپر سے نایاب کا انداز دیکھ کر حیدر شاہ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہرین بیگم اس گھر میں قدم نہ رکھے، کیونکہ ان کی بیٹی کو تکلیف ہوگی۔ نایاب اپنی ضدی اور اڑیل طبیعت کی وجہ سے پورے خاندان میں مشہور تھی۔ یہ اس کی ضد ہی تھی کہ کبھی بھی نائلہ شاہ اور مہرین بیگم کو آمنے سامنے آنا ہی نہ پڑا۔ جو نایاب چاہتی وہی ہوتا۔ وہ منع کرتی کہ جس فنکشن میں مہرین بیگم ہو اس میں قطعی اس کی ماں نہیں شرکت کرے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوتا کہ جب بھی بڑی حویلی میں مہرین بیگم آتی تو وہ کسی کو بھی اپنے گھر سے ادھر جانے نہ دیتی تھی۔ انوشے کا دل تڑپتا تھا اپنے چھوٹے بھائی کے لیے۔ اس کا چھوٹا بھائی اس سے 5 سال چھوٹا تھا۔ وہ چھپ چھپ کر اس سے ملا کرتے تھے۔ مراد شاہ کو تو اپنی
دونوں آپیوں کا پیار چاہیے تھا، پر نایاب اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالتی تھی۔ اگر غلطی سے راستے میں دیکھتی جبکہ وہ اسے آواز دیتا اس کی طرف بڑھتا، پر وہ سختی سے ٹوک دیتی تھی۔ وہ اپنے دل پر ایک بڑا پتھر رکھ چکی تھی کہ نہ اس کا باپ ہے نہ کوئی بھائی ہے۔ اگر اس کا زندگی میں کوئی ہے تو صرف ایک بہن اور ایک ماں، اور کوئی اس کا نہیں ہے۔ بڑی حویلی والوں نے جب مہرین بیگم کو عزت دے کر اس گھر میں رکھا تو اس کے بعد نایاب کے دل میں کبھی بھی بڑی حویلی والوں کے لیے کوئی عزت نہیں رہی۔ وہ اپنے تائے کی فیملی کے ساتھ کبھی گھل مل کر نہیں رہی، ہمیشہ سب سے الگ تھلگ رہنا اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اگلی صبح نایاب اپنی ماں کے روبرو ناشتے کے بعد بیٹھی تھی، چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ امی، مجھے نہیں کرنی شادی اس شخص سے، آپ بابا سے کہیں پلیز، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ نایاب ساری رات سو نہ سکی تھی۔ نائلہ شاہ سر تھامے ہوئے بیٹھی تھی، اپنی بیٹی کی ضدی طبیعت سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ بیٹا آج تمہارے سسرال آئے گی، انہوں نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، مجھے شہر جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، نایاب نے دکھ اور غصے سے کہا۔ نایاب میری جان، میری خاطر بیٹا مان جاؤ، اذلان شاہ گھر کا بچہ ہے، پلیز امی، بچہ تو نہ کہیں، بھٹا کہیں کا اسے۔ آپ بھی اللہ اللہ کریں، اتنے ہینڈسم ہیں اذلان بھائی، آپ نے بھٹا کہہ دیا، حد ہے۔ انوشے نے چڑھ کر کہا تھا کیونکہ اس کی سب سے بنتی تھی۔ تو کیا 2 بچوں کے باپ کو ننا کاکا بولوں؟ ہاں؟ انوشے نایاب کی بات پر شرمندہ سی ہوئی، دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ دائیں بائیں شائیں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہی اذلان شاہ کو ہینڈسم کہنے کی سزا کے طور پر کتنے پانی میں ڈوب مروں؟ نایاب کے لہجے میں بے انتہا طنز تھا۔ تم لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں، مجھ سے امید مت رکھیے گا، اذلان شاہ سے شادی سے بچنے کے لیے جو ہو سکا وہ کروں گی، ورنہ مرنا پڑا تو وہ بھی کر گزروں گی۔ وہ غصے سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی، اتنا زور سے دروازہ بند کیا ایسا لگ رہا تھا دونوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ شام کو سب کے بلانے پر نایاب کمرے سے باہر نہ نکلی تھی، سب بلاتے رہ گئے پھر بھی اسے نہیں نکلنا تھا سو نہیں نکلی۔ آخرکار وہ لوگ شگن کے کپڑے، زیور، مٹھائی اور فروٹ کے ٹوکرے دے کر چلے گئے تھے۔ بڑی حویلی والے، وہ ہمیشہ ہر وقت یہ ثابت کرتی رہتی کہ اس کی نظر میں کسی کی کوئی عزت نہیں، نہ ہی کسی کی کوئی اہمیت ہے۔ رات کو 12 بجے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تھی، دبے پاؤں کچن میں آئی تھی۔ شکر ہے سب سو گئے، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ ابھی اس نے فریج سے چاول نکالے ہی تھے کہ اسی وقت کچن کی لائٹ آن ہوئی تھی، ساتھ ہی اپنی ماں کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی، ٹھنڈے چاول نہیں کھاتے بیٹا، گرم کر کے کھاؤ مائکرو ویو میں۔ اس نے خاموشی سے کانچ کی پلیٹ میں چاول نکال کر مائکرو ویو میں گرم کیے تھے۔ 2 منٹ میں اچھے خاصے چاول گرم ہو گئے اور وہ ٹیبل پر پلیٹ رکھ کر سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور اس کی ماں آگے بڑھ کر اسے رائتا نکال کر دینے لگی اور ساتھ میں گلاس پانی کا رکھا تاکہ وہ سکون سے کھا سکے، کیونکہ رائتا اس کا فیورٹ تھا چاول کے ساتھ۔ نائلہ شاہ اس کے سامنے بیٹھی اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی اور وہ انہیں مسلسل اگنور کر رہی تھی، ساتھ ہی اپنی پوری توجہ کھانے پر رکھی ہوئی تھی۔ نایاب کسی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تھک کر نائلہ شاہ نے کہا، کیا واقعی تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم نے کتنا غلط کیا اور کتنی بے عزتی آج ہماری کروائی؟ نایاب چاول کا چمچ منہ میں ڈال کر چاول چباتے ہوئے تھوڑا سا پانی پی کر حلق سے اتار گئی۔ اب بولی تو گلا پھنکار کر بولی، مجھے کوئی احساس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرمندگی ہے جو میں نے کیا، کیونکہ جو مجھے مناسب لگے گا وہی میں کروں گی، اور مجھے لگتا ہے وہ تو انتہائی کوئی ڈھیٹ لوگ ہیں۔ اتنا نہیں سمجھے کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان لوگوں میں؟ جو لوگ عزت اور بے عزتی کی زبان نہ سمجھیں وہ تو خاندانی کہنے کے بھی لائق نہیں۔ نایاب حد میں رہو اپنی، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح اپنے خاندان کے بارے میں بات کرو۔ اسی وقت حیدر شاہ جو سائٹ میں کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے، ان کا ضبط جواب دے گیا تو وہ غصے سے بولے اور نایاب کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، بس حق ہے تو اس خاندان کے مردوں کو حاصل ہے، جب چاہیں جس پر چاہیں سوتن لا سکتے ہیں، دوسری شادی کر سکتے ہیں، اور عورتوں کو گائے، بیل اور الو سمجھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے۔ نایاب حلق کے بل چلائی، اپنے باپ کے روبرو کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ شدت سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو باغی پن تھا ان کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ واقعی جو نائلہ شاہ نے کہا تھا اس میں کچھ حد تک سچائی تو ہوگی۔ آج شام کو مہمانوں کے جانے کے بعد نائلہ شاہ نے حیدر شاہ سے کہا تھا، مجھے لگتا ہے ہم ٹھیک نہیں کر رہے نایاب کے ساتھ،
آپ کو پتا ہے وہ کتنی ضدی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے اس شادی سے بچنے کے لیے اور خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نایاب، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھگتان تمہاری ماں کو بھگتنا پڑے گا۔ میں بھی تمہارا باپ ہوں، جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا، پر نایاب اس سے بے پرواہ ہو کر بولی، آئی ڈونٹ کیئر اینڈ آئی مین اٹ۔ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنے روم میں بند ہو گئی تھی۔ حیدر شاہ اسے جاتا دیکھتا رہ گئے، جبکہ نائلہ شاہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ اس وقت دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے تھے۔ اگلے دن جب نایاب کو کچھ نہ سمجھ آیا تو اپنی مخصوص حلیے میں کرتی جینس پر سکارف گلے میں ڈالے بڑی حویلی کی طرف جانے لگی۔ اسے اذلان شاہ سے بات کرنی تھی، کیونکہ جب سے وہ فورن سے آیا تھا ان دونوں کی روبرو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس نے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس سے ملتی بھی تو کیسے جس دن وہ فورن سے آیا تھا۔ بڑی حویلی میں دعوت تھی اور جب بھی دعوت ہوتی مہرین بیگم کی حاضری لازمی تھی، اور وہ مرد آئے تھے، اور جب بھی مہرین مراد آتے تھے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نایاب خود بھی بڑی حویلی میں پاؤں نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی اپنی ماں اور بہن کو جانے دیتی تھی۔ اس کی ضد پر دونوں ماں بیٹیوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، ورنہ وہ کھانا پینا بند کر دیا کرتی تھی۔ حیدر شاہ کو اس کے بھوکے رہنے سے تکلیف ہوتی تھی، اسی لیے وہ خود بھی کہہ دیتے تھے نائلہ شاہ اور انوشے کو کہ اس کے پاس ٹھہرے، ورنہ فضول میں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ کسی ضد میں آ کر وہ بھی حویلی کا گیٹ عبور کر کے اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے سے اذلان شاہ آتا ہوا دکھائی دیا، اور وہ اس کے روبرو آ کر کھڑی ہوئی اور بولی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ بولا بندہ سلام بھی کر لیتا ہے، مجھے کسی پر سلامتی بھیجنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہمیشہ کی طرح نایاب نے نروٹھے پن سے کہا۔ بولو، کیا کہنا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتا ہوا بولا۔ وہ دونوں حویلی کے پچھلی سائیڈ آ گئے اور ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ دن کے اس وقت کم ہی حویلی کے پچھلی سائیڈ ملازموں کا آنا جانا رہتا تھا، اسی وجہ سے سکون سے یہاں بات ہو سکتی تھی۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، اسی لیے یہ شادی روکو، اس نے اپنا مطالبہ بتایا۔ اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تو یہ بات اپنے ماں باپ سے جا کر کہو، ابھی ہم دونوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ تم مجھ سے یہ کہہ سکو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا، اس کے چہرے پر تمسخر پن تھا۔ اسے لگا اذلان شاہ سراسر اس کا مذاق اڑا رہا ہے، پر وہ ضبط کر گئی کیونکہ اس وقت اس کے مطلب کی بات ہو رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہہ دے کہ وہاں میری سن کون رہا ہے، پر احساس ہوا کہ اپنی کمزوری پر ظاہر کیوں کرے، اسی لیے اب بولی تو انداز ذرا مختلف تھا۔ دیکھو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھ سے شادی کر کے، کیونکہ تم بھی اذیت میں رہو گے اور تمہارے بچے بھی، کیونکہ میں کسی اور کے بچے نہیں پال سکتی اور کسی اور کا شوہر مجھے راس نہیں آئے گا۔ اس کے انداز میں شان بے نیازی تھی۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گی، ویسے بھی تم میری منگ ہو، میرے علاوہ اور کسی کی ہو بھی نہیں سکتی، اور میں بھی اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی منگ ہی چھوڑ دوں، اور وہ بھی اتنی نازک اور خوبصورت سی، بس ذرا تیکھی مرچی جیسی ہو۔ کوئی بات نہیں، مزاج میں نرمی لانا مجھے اچھی طرح سے آتا ہے۔ وہ بڑے آرام سے یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا، جیسے کوئی اینکر کوئی خبر نامہ سنائے جا رہا ہو۔ تیکھی مرچی بولنے پر غصہ آیا، نایاب کو پر ضبط کر گئی۔ دیکھو، اس فضول قسم کی بکواس مجھ سے کرنے کی نہ ضرورت نہیں ہے، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تو مطلب نہیں کرنی، اور تمہیں یہ شادی روکنی پڑے گی، سمجھے؟ وہ بالکل ایسے بولی جیسے کسی ریاست کی شہزادی ہو اور اپنی رعایا پر حکم چلا رہی ہو۔ اس کا انداز حکمیہ تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارے کہنے پر تمہاری بات مانوں گا اور تم سے شادی نہیں کروں گا؟ اب کہ وہ اپنے سینے پر دونوں بازو فولڈ کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تھا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میری جیسی بدتمیز اور خود سر لڑکی تمہارے کسی کام کی نہیں۔ تمہیں اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے۔ تمہیں تو بہت ساری لڑکیاں مل جائیں گی گاؤں میں، جو خوشی خوشی تمہارے بچوں کو ماں کا پیار دیں گی۔ باقی مجھ سے یہ امیدیں مت رکھنا، کیونکہ میں اپنے ایک سوتیلے بھائی کو نہیں برداشت کر سکتی۔ سوچو، وہ تمہارے بچوں کی سوتیلی ماں بن کر کتنا ظلم کرے گی، اور کتنا تم اپنے بچوں کو بچاؤ گے مجھ جیسی ظالم لڑکی سے۔ تھوڑا سوچو تو صحیح،
میں تو تمہارے بھلے کی بات کہہ رہی ہوں، وہ مزے سے بتا رہی تھی اور اپنے عیب جیسے کوئی اعزاز کی بات ہو۔ تھینک یو سو مچ میرا بھلا سوچنے کے لیے، پر میں اپنا اور اپنے بچوں کا بھلا اچھی طرح سے سوچ سکتا ہوں۔ فی الحال تم جا کر شادی کی تیاری کرو اور اس چیز کی تیاری کرو کہ سوتیلے بچوں کو کیسے ممتا دی جاتی ہے۔ وہ اذلان شاہ کے پرسکون انداز پر حیرت میں تھی۔ کتنے مزے سے وہ یہ سب کہہ رہا تھا، جیسے اس کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ تمہاری زندگی عذاب بنا کر رکھ دوں گی، تم جانتے نہیں ہو مجھے۔ اب کی وہ ڈائریکٹ اسے دھمکی دے کر دھوس بھرے لہجے میں بولی تھی، اور تم مجھے نہیں جانتے، میں بھی کم چیز نہیں ہوں۔ ہلکا مت لینا مجھے، اچھے خاصے ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کر چکا ہوں۔ اور وہ فخریہ لہجے میں اسے اپنے کارنامے سنا رہا تھا۔ وہ کلس کر رہ گئی اذلان شاہ کی بے نیازی والے انداز پر، یعنی وہ اسے کتنا کچھ آنے والے وقت کی سنگینی کے بارے میں بتا رہی تھی، جسے وہ بالکل ہی سیریس نہیں لے رہا تھا، بلکہ مذاق سمجھ کر چٹکیوں میں اڑا رہا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا، مجھے شدید نفرت ہے بڑی حویلی سے اور بڑی حویلی کے لوگوں سے اور تم سے۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں بھاگ جاؤں، اور تمہاری عزت سوچو کیا رہ جائے گی جب شادی کے دن تمہاری ہونے والی بیوی بھاگ جائے گی۔ تو کیا عزت رہ جائے گی تمہارے گاؤں میں؟ کیوں اپنی بے عزتی کروانے پر تلے ہو؟ اور تم میری عزت نہیں جانتے۔ اب کہ وہ سیدھا اسے اپنے پلان کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، شاید اسی بہانے وہ رک جائے اور وہ اس مصیبت سے بچ جائے۔ اس کے ارادے جان کر نایاب کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا اتنا جلدی کسی کو اپنے ارادوں کے بارے میں آگاہ کرنا، اور اب مجبوری ہو گئی تھی، اسی لیے وہ اسے بتا گئی کہ شاید یہ سن کر اس کی غیرت جاگے اور وہ اسے روک دے۔ شادی تو تم بھاگ جاؤ گی، وہ کچھ ایسے انداز میں بولا جیسے واقعی تصدیق چاہ رہا ہو کہ اس لڑکی نے یہی بات کہی ہے۔ اب کی وہ فخریہ بولی، اگر تم نہیں مانے تو مجبوراً مجھے یہ کرنا پڑے گا، سمجھے؟ ویسے اچھا آئیڈیا ہے تمہارا، بھاگ جاؤ۔ اچھا ہوا تم نے بتا بھی دیا کہ تم بھاگ رہی ہو۔ ایک کام کرنا، خود بھاگو تو اپنی بہن کو بھی لے کر بھاگ جانا، یہ میرا تمہیں مشورہ ہے۔ جیسے ابھی تم میری فکر میں ہلکان ہو رہی ہو نا، تو مجھے بھی تمہاری فکر ہو رہی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بھاگنا ہو تو اپنی بہن کو بھی لے کر بھاگنا اپنے ساتھ۔ اس کے اس انداز پر وہ چونکی تھی اور بولی، کیا مطلب اس بات کا؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس بات کا یہ مطلب کہ اگر تم بھاگ گئیں تو پیچھے تمہاری بہن رہ جائے گی، اور پھر گھر والے زبردستی مجھے مجبور کریں گے کہ تمہاری اتنی چھوٹی سی معصوم سی بہن کو مجھ جیسے ظالم اتنی بڑی عمر والے پکے مرد کے ساتھ شادی ہو جائے تاکہ دونوں گھروں کی عزت بچ جائے۔ سوچو ایسا ہوا تو اتنی سی عمر میں 2 بچے، جبکہ وہ خود ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے۔ مجھے دکھ اور افسوس ہوگا، پر کیا کریں، مجبوراً ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ وہ خود غرضی کی انتہا پر اپنی کہے جا رہا تھا، جبکہ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کی باتیں سوچ کر اور تصور کی آنکھ سے وہ لمحہ سوچا کہ ان حالات کو سوچ کر ہی جھرجھری لی۔ نایاب نے دل میں توبہ استغفار کی تھی۔ 23 سالہ اذلان شاہ اور 18 سالہ انوشے، سوچ کر ہی جھرجھری لی۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتی اس سے پہلے وہ بولا، سچ میں گاؤں میں ایسا ہوتا ہے سنا نہیں؟ تم نے ایک بہن بھاگ جائے تو مجبوری میں دوسری بہن سے نکاح کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اسے بھی لے کر بھاگ جاؤ۔ کیا یاد کرو گی کس قدر اچھے آدمی سے تمہارا بالا پڑا ہے، اتنے اچھے مشورے تم دے رہی ہو، اور ایک آدھ میرا بھی لے لو۔ دعا دو گی مجھے جس نے تمہیں پہلے ہی دن بتا دیا کہ یہ سب ہوگا تمہارے جانے کے بعد۔ نایاب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اذلان شاہ بغور دیکھ رہا تھا اور سب سمجھ بھی رہا تھا اس کے دل کی کیا حالت ہو رہی ہے یہ سب کچھ سن کر۔ تم جانتے ہو نا کہ انوشے کتنی چھوٹی ہے، تم ایسا کیسے کرو گے اس کے ساتھ؟ نایاب نے دکھ اور افسوس سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی۔ کیا کروں، تمہیں پتہ ہے گاؤں میں تو یہ عام بات ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، میری بھی مجبوری ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے تو کرنا پڑے گا نا۔ تو پھر کب بھاگ رہی ہو تم؟ سوری، تم اور انوشے کب بھاگ رہی ہو؟ اس کا لہجہ جو پہلے ٹھہر ٹھہر کر بول کر اس کا دل شدت سے دھڑکا رہا تھا اور آخر میں طنزیہ لہجے میں اس سے سوال کر گیا۔ اس کے اس طرح بات کرنے پر وہ دل ملا کر رہ گئی اور غصے سے بولی، بھاڑ میں جاؤ تم اور بھاڑ میں گئے تمہارے مشورے۔ میری بہن کا اگر آئندہ نام بھی لیا نا تو حلق سے زبان کھینچ لوں گی میں، سمجھے تم؟ اور ہاں، تم اپنی فکر کرو کہ تمہارا کیا ہوگا مجھ سے شادی کرنے کے بعد۔
وہ غصے کی شدت سے آگ بگولا ہو رہی تھی، جبکہ وہ اپنی امٹنے والی ہنسی کو ہونٹوں پر آنے سے روکتا ہوا بولا، ارے رکو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح پھر کیا ارادے ہیں؟ اس کا بازو تھامتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اس نے جس پر غراتے ہوئے بولی، چھوڑو میرا بازو، نہیں سننی تمہاری کوئی بکواس مجھے، جا رہی ہوں میں۔ وہ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ آخری الفاظ اس کی بے بسی محسوس کرنے کے باوجود بھی وہ اسے تنگ کرنے کے لحاظ سے پوچھ رہا تھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جس پر وہ اور شدت سے بولی، جہنم میں۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی جانے لگی۔ اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کتنی تکلیف ہوئی تھی اسے، اور یہ سن کر کہ وہ بہت غصے میں بھی تھی، جبکہ اذلان شاہ کے ہونٹوں پر میٹھی سی مسکان تھی، اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ نایاب کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس شخص کے دل پر کیا اثر کر گئی تھی۔ اس چھوٹی سی ملاقات میں ساری رات وہ کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی اور سوچتی رہی، اور اسے پورا یقین تھا کہ انوشی کبھی بھی اس کے ساتھ بھاگنے پر راضی نہیں ہوگی، اور اگر وہ یہاں رہ گئی تو واقعی جو اذلان شاہ نے نقشہ کھینچا وہی ہوگا۔ اسے کیا ہے، اسے تو کم عمر بیوی مل جائے گی، پر زندگی تو میری بہن کی برباد ہو جائے گی۔ نایاب نے کلس کر سوچا، نہیں نایاب، اتنی خود غرض تم نہیں ہو سکتی، تم ایسا نہیں کر سکتی، اپنی بہن کی زندگی نہیں برباد کر سکتی، چاہے خود تباہ ہو جاؤ۔ اور پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ بے بسی سے روتی چلی گئی، اور پوری رات اس کا تکیہ بھیگتا رہا اپنی بے بسی پر، اور پھر بھی ایک کوشش کے طور پر اپنی طرف سے اس نے انوشے کو یہ سب سمجھانے کی کوشش کی۔ اگلے دن پھر وہی ہوا جس کا اس کا دل جانتا تھا۔ انوشی کبھی اپنے باپ کو چھوڑ کر بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، پھر چاہے اسے کسی بھی پل صراط سے گزرنا پڑے، اور یہی نایاب کی بس ہو گئی، اور اس نے اپنے دل کو مار کر شادی کی تیاریوں پر چپ سادھ لی۔ وہ کسی چیز میں حصہ نہیں لے رہی تھی اور کسی چیز سے انکار بھی نہیں کر رہی تھی۔ نکاح سے 3 دن پہلے اسے مائیوں بٹھا دیا گیا۔ اس کے سسرال والے آ کر دھوم دھام سے اسے بٹھا گئے، اور وہ بھی خاموشی سے ان سب رسموں کرتی دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں اس کے اندر کا حال بتا رہی تھی۔ کئی دفعہ قدم ڈگمگائے، کئی دفعہ دل میں آیا کہ بھاگ جائے، پر انوشے کا سوچ کر اس نے اپنے قدم روک لیے تھے۔ جب مہرین بیگم نے آ کر اس کی رسم کی تو دل تو چاہا کہ اس کو دھکا دے کر روانہ کر دے، اور اپنے سسرال کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش رہی۔ وہ اس کی رسم کر کے چلی گئی۔ مراد اس کا ہاتھ تھام کر اپنی بہن کو پیار کر رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا اور وہ خاموش تھی۔ مایوں کی رات تو شاید صدمے میں تھی، اسی لیے کئی چیزیں محسوس نہیں کر سکی، اور مہندی کی رات ایک چیز اس نے شدت سے محسوس کی تھی کہ مراد اور انوشے دونوں میں بات چیت ہو رہی تھی، اور وہ جس طرح بات کر رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور تب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ انوشی شاید مراد سے ملنے کے علاوہ فون پر بھی باتیں کرتی ہے، کیونکہ وہ عام بھائی بہن کی طرح دکھائی دے رہے تھے، جبکہ نایاب ان دونوں سے الگ تھلگ صاف نظر آ رہا تھا۔ مہندی کی رات پہلی دفعہ نایاب نے یہ بھی محسوس کیا کہ مہرین بیگم نائلہ شاہ سے بھی بات کر رہی تھی، تو کیا واقعی امی بھی ان سے بات کرتی ہیں؟ یہ خیال اس کے من میں آیا تو عجیب سا درد اسے اپنے اندر محسوس ہوا۔ رسم ختم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سب لوگ چلے گئے۔ اب گھر میں صرف گھر کے ہی لوگ تھے۔ نائلہ شاہ اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا رہی تھی تو اچانک وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، ماما ایک بات تو بتائیں، کیا واقعی آپ مہرین بیگم سے بات کرتی ہیں؟ بتائیں۔ وہ ان کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، نایاب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ انہوں نے اسے ٹالنا چاہا۔ ماما مجھ سے جھوٹ مت بولیے گا، پلیز سچ بتائیں، آپ بات کرتی ہیں نا ان سے؟ نایاب کے پریقین انداز پر وہ سر جھکا گئیں اور کچھ لمحوں کے بعد سنبھل کر بولی تھی، دیکھو نایاب، تمہارے بابا کے بنائے اس رشتے سے ہم الگ نہیں ہو سکتے، سمجھنے کی کوشش کرو، مراد تمہارا بھائی ہے، اور کچھ بھی کہو کوئی نہ کوئی تعلق تو بنتا ہے نا مہرین سے ہمارا۔ نایاب غصے سے ان کی بات کاٹ کر بولی، آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کیا کیا تعلق ہے ان سے؟ وہ پیار سے بولی، نایاب اپنے دل سے نفرت اور کدورتیں نکال کر تو دیکھو، دنیا اتنی بدصورت نہیں ہے جتنا تم نے اسے سمجھ لیا ہے، اور مہرین بیگم بھی اتنی بری نہیں ہے جتنا تمہیں لگتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھانے لگی، اس کا دل صاف کرنا چاہتی تھی، پر نایاب اپنی ازلی ہٹ درمی سے بولی، مجھے کچھ نہیں سننا اور نہ ہی سمجھنا ہے، آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا کوئی اپنا نہیں، آپ بھی ان سے ملتی ہیں اور انوشے بھی، سب سے ملتی ہے، آپ سب ایک ہو، بس ایک میں ہی الگ ہوں،
बुरी तो मैं हूँ, मैं ही पागल और बेवकूफ़ हूँ जो आप सबका दर्द अपने अंदर महसूस करती हूँ, सबकी फिक्र करती हूँ। तो माफ़ कीजिएगा, आप रहिए अपनी दोनों फैमिलीज़ के साथ। मुझे भूल जाइए कि आपकी कोई बेटी भी थी। वो शिद्दत गम से बोल पड़ी थी। क्या बकवास कर रही हो तुम नायाब? नायला शाह ने समझाना चाहा, पर एक बार फिर वो उनकी बात काट कर बोली, वही कह रही हूँ जो आपको समझ में आ रहा है। मुझ पर कोई हक जताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रही। उनके साथ जो करना है वो करें, कल के बाद कभी नहीं आऊंगी छोटी हवेली। और फिर वाकई वो उठकर चली गई थी। रूठ कर, नाराज होकर नायला शाह देखती रह गई उसे जाते हुए। वो अपने दिल में ढेर सारी कदूरत लिए रुखसत हुई, छोटी हवेली से बड़ी हवेली। महरीन बेगम ने उसे गले लगाना चाहा तो भी वो उसे टोक गई हाथ के इशारे से। नायला शाह और अनूशे से भी वो सर्द अंदाज में मिली, पर सौतेले रिश्तों को अपने करीब तक न होने दिया। यहाँ तक कि अपने बाप को रोक गई। बस इतनी गनीमत थी कि जबान से कुछ न बोली, वरना उसकी जबान का वार कभी खाली नहीं जाता। अजलान शाह जब्त से काम ले रहा था, क्योंकि ना ये वक्त सही था और ना ही जगह मुनासिब थे कि वो उसे समझा सके। नायाब के एहसासात का ख्याल करते महरीन बेगम छोटी हवेली चली गई। वो कतई नहीं चाहती थी कि नायाब का सुकून बर्बाद हो, इसीलिए रुखसती के बाद रस्मों में उन्होंने शिरकत नहीं की, जिस तरह नायला शाह ने नहीं की, क्योंकि कभी भी बेटी की माँ बाप शिरकत नहीं करते रस्मों में। ढेर सारी रस्मों के बाद उसे सजे सजाए रूम में बिठा दिया गया। इस हवेली का सबसे बड़ा कमरा और सबसे खूबसूरत कमरा अजलान शाह की मलकियत था, जो अब उसका भी था। रूम हकीकत में बहुत खूबसूरत था और उसने भी दाद भरी नजरों से देखा। चंद मिनट उसने सब्र किया। जब कोई दोबारा कमरे में नहीं आया तो उठकर खड़ी हुई और सुकून से अपने जेवरात उतारने लगी। अभी तो दुपट्टा उतारा था और साथ में उंगलियों से कुछ रिंग्स निकाली थी। दरवाज़ा खोलकर अजलान शाह अंदर आया तो चौंक गया। उसे इतनी जल्दी उसके आने की उम्मीद नहीं थी। अपनी हैरत पर काबू पाकर वो दोबारा से जेवरात उतारने में मगन हो गई। वो अपनी वेस्ट कोट उतार कर उसके पीठ के पीछे खड़ा हो गया। वो ड्रेसिंग मिरर से अपने पीछे खड़े अजलान शाह को देख रही थी, जिसकी आंखों में अलग ही जज्बा था। इतनी भी क्या जल्दी थी बीवी, थोड़ा सब्र कर लेती, मुंह दिखाई भी लेती और अपनी तारीफ भी वसूल करती। वो जज्बात से भरपूर लहजे में बोलता हुआ उसकी कमर में हाथ डाल गया और उसकी गर्दन पर अपनी ठोड़ी को टिका कर बोला। उस लंबे चौड़े मर्द के हिसार में वो बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। नायाब को अजलान शाह से इस बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। ड्रेसिंग के शीशे में उसके चेहरे की रौनक देखने के लायक थी। जज्बों का ठाठे मारता हुआ समंदर था उसके चेहरे पर रकम। होंठों पर रक्स करती उसकी मुस्कुराहट उसकी खुशबू जाहिर कर रही थी। प्लीज़ थोड़ा दूर हटकर बात करें। उसकी आवाज़ जाने क्यों लड़खड़ाने लगी। ये सब कहते हुए शायद उसका हक जताना था। अंदाज़ा उसके होंठों पर कफल डालने का था। जालिम, दूर रहने के अलावा बाकी जो कहोगी वो सुन लूँगा। बाकी आज की रात ऐसा कोई तकाजा सुनने के मूड में नहीं हूँ मैं। वो बहके बहके लहजे में बोलता उसका दिल धड़का रहा था। आप नशा करते हैं क्या? वो बात बदलने के लिहाज से बोली थी। ऐसी बेतुकी बात नहीं मेरी जान, ये नशा तो तुम्हारे हुस्न को देखकर चढ़ा है। अब तो तुम्हारे होंठों का जाम पीकर ही उतरेगा। इतना कहकर वो उसकी चोली की डोरियां खोलने लगा और वो शॉक्ड रह गई। वो एक हाथ उसकी कमर में डाले हुए था, कुछ इस तरह के नायाब को दोनों बाजुओं पर उसकी गिरफ्त थी। वो मज़ाहमत करना चाहे भी तो नहीं कर सकती थी, और दूसरे हाथ से उसकी चोली की डोरियां खोल रहा था। वो उसके इस अंदाज पर तड़प उठी थी। प्लीज़, मैं अभी रेडी नहीं, वो तड़प कर बोली। उसके इस अंदाज पर उसके परफ्यूम की खुशबू अपने नथनों में उतरती हुई महसूस हो रही थी। वाकई वो उस पर छाया हुआ था मुकम्मल तौर पर, और वो मुकम्मल तौर पर उसके हिसार में थी। उसे झटकने की हिम्मत नायाब के अंदर नहीं थी। चलो, मैं आपकी इत्तला के लिए इतना बता देता हूँ कि आप कभी रेडी होंगी भी नहीं। ये सिर्फ मुझे टालने के बहाने हैं। और दूसरी बात, वो मज़े से कहता हुआ आखिर में जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ गया। नायाब, मैं जानती थी वो सच कह रहा है। दूसरी बात, वो हैरत से बोली थी। दूसरी बात, मैं किसी का हक गज़ब नहीं करता और ना ही किसी को अपना हक गज़ब करने देता हूँ। इसीलिए आज की रात के सारे तकाजे तो मैं पूरे करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे रोकोगी भी नहीं और मेरा भरपूर साथ दोगी। और फिर अगर मैं ज़बरदस्ती करूँ तो तुम्हारे एहतजाज पर, तो फिर मुझे इल्ज़ाम मत देना। वो बड़े सुकून से एक एक लफ्ज़ पर जोर देता अपनी बात कहता चला गया था।
وہ اس کی سیدھی بات اور صاف گوئی پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ آج کی رات اسے روکنا لگ بھگ مشکل تھا، کیونکہ وہ اپنی منمانی کرنے کی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا جان لیوا لمس برداشت کرتی وہ بے جان سی ہو رہی تھی، پر مقابل پر کسی بات کا اثر نہیں تھا۔ وہ تو بس آنکھوں میں ڈھیر سارے جذبات کے لو لیے اپنی طلب پوری کرنے کے در پہ تھا، اور اس کے کسی قسم کے احتجاج کو کوئی ویلیو نہیں دے رہا تھا۔ وہ لگ بھگ اس کا سارا زیور اتار چکا تھا۔ نایاب نے اپنی چولی کا گلا آگے سے تھام لیا۔ وہ بمشکل اپنا ہاتھ آزاد کروا پائی اور اس سے خود سے کیا دور کرتی، الٹا اپنی چولی کا گلا تھام کر خود کو برہنہ نہ ہونے دیا۔ خود کو اس سے دور ہونے کے جواز ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کر گیا اور اس کے ہونٹوں کے قریب ہوا۔ وہ گھبرا گئی، چہرے کا رخ پھیر گئی تو وہ اس کے کان کے قریب ہلکی آواز میں بولا، ان ہونٹوں کی تلخی تو آج میں سمیٹ کر رہوں گا۔ بہت کڑوا بولتی ہو، آج کے بعد نہیں بول پاؤ گی۔ اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹ کر نایاب کا دل دھڑکا گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی اس کے اس عمل سے۔ ٹانگیں تو پہلے ہی کانپ رہی تھیں، اگلے پل اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا ہوا اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کر کے شدت سے اس کے ہونٹوں پر ٹوٹ پڑا، اور تب تک اس کی سانسیں الجھائے رکھی جب تک دونوں کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس نہ ہوا۔ اور اب نایاب کو لگا کہ اس کی سانسیں اکھڑ جائیں گی اگر کچھ دیر وہ یوں ہی اس سے جڑا رہا۔ اس کی سانسوں کو رہائی بخش گیا اور وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو تنفس نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اگلے ہی پل وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لایا، چولی کو تن سے جدا کرتا ایک نئے لمس سے روشناس کرانے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اس کو روک نہیں پا رہی تھی، کیونکہ وہ خود اس سے نکاح کر کے یہ سارے حق سونپ چکی تھی۔ وہ اس کے جسم و جان کا مالک ہی بن بیٹھا تھا، اسے کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنا حق ڈنکے کی چوٹ پر وصول کرتا اپنی بیوی کو پیار کر رہا تھا۔ نایاب کا سارا غصہ اور تانا دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ اپنا حق ملکیت وصول کرتا وہ اسے اس رشتے کی حقیقت سے آشنا کرا گیا تھا۔ وہ جو خود کو بے انتہا مضبوط سمجھتی تھی، جانے کیا کچھ کہنے کا اپنے اندر جذبہ رکھتی تھی، ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ ایک رات میں اپنی بیوی کا مقام اسے دے گیا اور اس کے سارے ارادوں پر پانی پھیر گیا۔ وہ اپنے لمس سے اس کے جسم پر ایک نئی داستان رقم کر گیا۔ نایاب کو ایسا لگا جیسے وہ خود سے پرائی ہو گئی ہو، کیونکہ وہ اس کی رگ و جان میں اتر کر اس پر اپنی اہمیت واضح کر گیا تھا۔ تھک کر اس سے دور ہونا چاہا نایاب نے، پر اذلان شاہ نے اسے اپنی باہوں سے رہائی نہ دی اور یوں ہی اسے خود سے لگائے سونے کا حکم دیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی اس ڈھیٹ انسان سے کسی قسم کی امید رکھنا فضول ہے، اسی لیے جس طرح وہ اسے خود سے لگائے ہوئے تھا وہ اسی حالت میں اس سے جڑ کر آنکھیں موند گئی، کیونکہ پورا بدن تھکن سے چور تھا، اور پھر واقعی اسے کچھ دیر میں نیند آ گئی۔ اذلان شاہ اس کے سونے کے بعد ایک بار پھر اس کے ماتھے اور ہونٹ پر نرمی سے اپنا لمس چھوڑتا خود سے لگاتا آنکھیں موند گیا۔ اگلی صبح جب اٹھی تو اذلان شاہ فریش سا ہو کر واش روم سے باہر نکلا تھا۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی کیونکہ اس نے صرف ٹال باندھا ہوا تھا۔ اٹھو، میرے کپڑے نکالو اور اپنے بھی نکال کر فریش ہو جاؤ جلدی سے، سب ناشتے پر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے کپڑے نکال کر نیچے جائیں تو میں اٹھوں گی فریش ہونے کے لیے۔ وہ ہنوز نظریں جھکائے ہوئے بولی تھی۔ کیوں؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ اب کیا میں اس حلیے میں آپ کے سامنے؟ وہ کہتے کہتے اپنی زبان ہونٹوں کے بیچ دبا گئی، کیونکہ جملہ مکمل کرنے میں اسے شرم آ رہی تھی۔ کل رات بھی اذلان شاہ نے ہی اسے نائٹی دی تھی جو اس وقت اپنے تن پر پہنے ہوئے تھی، جو سلیو لیس اور گھٹنوں سے تھوڑا نیچے ہی تھی۔ اسے شرم آ رہی تھی یوں اٹھنے میں اس کے سامنے دن کے اجالے میں۔ اس میں شرم کیسی؟ ویسے بھی ہر روز رات میں تو تم میرے غربت میں یہی پہن کر… وہ جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ کیا مطلب روز؟ وہ حیرت سے دو بدو بولی۔ ہاں تو ہماری نئی نئی شادی ہے، میں تھوڑی اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو ایسے ہی رات کو اکیلا سونے دوں گا۔ اذلان شاہ کی کہی بات پر وہ شرم سے پانی پانی ہوئی۔ روز رات کا سوچ کر اس کا چہرہ لال ہوا
ابھی تو رات کا درد اسے جسم و جاں پر محسوس ہو رہا تھا۔ روز کا سوچ کر وہ شدید گھبرا گئی۔ ایک دم کچھ خیال آنے پر وہ جلدی سے بولی، بچے آئے ہیں، میں ان بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو بھلا روز کیسے؟ ہاں پر تم نے تو منع کر دیا تھا نا، اسی لیے میں نے تو سوچ لیا ہے کہ میں تم پر بالکل بھی ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالوں گا۔ انشاءاللہ جب ہمارے بچے ہوں گے تو تم خود بخود تھوڑا بہت پیار ان پر بھی نچھاور کر ہی لوگی، ورنہ امی اور دادی کا پیار مل ہی تو رہا ہے انہیں۔ اذلان شاہ اس کے کہے جملے اس پر انڈیل رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی اس کی بات پر، اور شرمندہ بھلے ہوئی تھی پر پھر بھی جانتی تھی کہ وہ قطعی اس پر کوئی طنز نہیں کر رہا، بلکہ وہ نارمل سے لہجے میں بات کر رہا ہے۔ آؤ اور میرے کپڑے نکال دو یار۔ اسے یوں بیڈ پر ساکت بیٹھا دیکھ کر خود ہی آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ سے اٹھایا اور پھر نرمی سے گاؤں سے اپنی پہنانے لگا۔ اب وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی جب اس نے گاؤن کی ڈوریاں باندھی، کیونکہ نائٹی تو کافی چھوٹی تھی، پر گاؤن پہننے کی وجہ سے اب تھوڑا کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ پھر واقعی اذلان شاہ نے اس کی پسند سے اپنے کپڑے نکلوائے اور پھر اس کے کپڑے اپنی پسند سے نکالے، جسے خاموشی سے وہ تھام گئی۔ تم جا کر اچھی طرح فریش ہو جاؤ، غسل کرنا واجب ہے۔ میاں بیوی کی قربت کے لمحوں کے بعد اس کی ڈھکی چھپی لفظوں میں کہی بات کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اسے واش روم کی طرف دھکیل کر بولا، تم فریش ہو جاؤ، میں تب تک تمہارے زیور سمیٹ لیتا ہوں۔ اس کی بات پر حیران ہوتی وہ واش روم کا دروازہ بند کر گئی۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد وہ باہر آئی تو کافی چیزیں وہاں سے سمیٹ چکا تھا۔ اسے اذلان شاہ کا یہ انداز اچھا لگا۔ وہ عام مردوں کی طرح صرف حکم نہیں چلا رہا تھا، بلکہ اس کے حصے کا بھی کام کر رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر اس کے دل میں اس کی اہمیت بڑھی تھی اور وہ اسے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ نایاب کا دل ایک نئے انداز سے دھڑک رہا تھا۔ دوسری بات جو شدت سے اس نے محسوس کی تھی وہ یہ کہ وہ عام شوہروں کی طرح شادی کی پہلی رات ہی اس پر بچوں کی ذمہ داری ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ آج بھی اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ بچوں کی بات بھی نایاب نے خود ہی کی تھی، ورنہ اذلان شاہ نے تو اس بات کو لے کر کوئی فکر ظاہر بھی نہیں کی تھی۔ شاید وہ عام حالات میں عام مردوں کی طرح بیہیو کرتا، اسے کہتا کہ میرے بچوں کا خیال کرو، میں نے ان کے لیے یہ شادی کی ہے، تو شاید نایاب اس کا حشر نشر کر دیتی، پر جس طرح کل رات اس نے اسے ایک بیوی کی طرح ٹریٹ کیا، پوری رات نرمی سے اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہا اور اس کے جسم و جان پر اپنے نقش رقم کرتا رہا، اس بات نے اسے بھی نئے احساس سے آشنا کیا تھا، اور وہ چاہ کر بھی پہلے کی طرح غصہ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ اسے پیار دے رہا تھا، اہمیت دے رہا تھا اور اسے سراہ بھی رہا تھا۔ پھر وہ کیوں اس سے لڑتی جھگڑتی، بلکہ وہ تو اس کے احساسات میں عجیب تلاطم برپا کر چکا تھا۔ اذلان شاہ کی سمجھداری کی وجہ سے اس وقت حالات بھی مختلف تھے۔ وہ غیر محسوس انداز میں اس کے دل و دماغ پر چھانے لگا تھا۔ یہ چادر تم واش کر لو تو میں دوسری لگا دوں، یا میں واش کروں؟ اس کے سوالی انداز پر وہ شرم سے نظریں جھکاتی جلدی سے بولی، لائیں دیں، میں واش کر دیتی ہوں، آپ چادر لگا دیں۔ وہ جلدی چادر اٹھاتی واش روم کی طرف گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے روم سے۔ وہ نایاب کے تیار ہونے کے بعد اس کی تعریف کرتا رہا اور ہونٹوں سے نرم لمس اس پر نچھاور کرتا اسے نئے رشتوں کے نئے رنگوں سے ایک نیا رنگ روپ بخش رہا تھا۔ وہ چھوئی موئی سی ہو رہی تھی اس کی بے باک شرارتوں پر۔ آخر کچھ لمحوں کے بعد اسے گلے میں ڈائمنڈ سیٹ پہنانے لگا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے جو کل رات تمہارے رنگ روپ نے مجھے دینے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا اس لمحے۔ پھر دونوں نیچے اتر آئے ایک ساتھ، سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ نایاب کے چہرے پر سچی خوشی اور رونق دیکھ کر اس کی تائی نے نظر اتاری اور ساتھ ہی دادی نے 2 بکرے منگوائے کہ ان دونوں کے سر کا صدقہ اتاریں تاکہ اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے اور ان کو ہر بری نظر سے بچائے۔ وہ اس گھر کی بڑی بہو تھی، اس حیثیت سے ساس نے کنگن پہنائے تو دادی نے گولڈ کا ہار، اس کے تایا جان نے بھی کئی نوٹ اس پر وار دیے۔ جانے کیوں نایاب کو اپنی بدتمیزیوں کا سوچ کر افسوس ہوا، کیونکہ ان لوگوں کا یہ انداز ان کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اندر ہی اندر وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ وہ کس قدر ان لوگوں سے نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ ان لوگوں نے سب بھول کر آج کس طرح اس پر واری واری ہو رہے تھے۔ کل رات بھی ان کے ہر انداز میں محبت تھی اور وہ شاید اپنے ہی غموں سے چونچ رہی تھی، اس لیے محسوس نہیں کر پائی، اور آج وہ نکھری نکھری سی تھی اور سب کو الگ الگ سی نظر آ رہی تھی۔
اور یہ سارا کمال اس کے شوہر کا تھا جس کی قربت نے اس پر مثبت اثر ڈالا تھا۔ اسی وقت 3 سالہ علی اور مناہل جو جڑواں بچے تھے اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹے تھے۔ نایاب کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تو اذلان شاہ نے کہا، تم بیٹھو، ناشتہ کرو، میں ذرا بچوں کو دیکھ لوں۔ وہ نایاب کو کہہ کر دونوں بچوں کو ایک ساتھ اٹھا لایا اور سامنے والے کمرے کی طرف لے گیا۔ دونوں بچے میلے کپڑوں میں تھے، نایاب نے دیکھ لیا تھا۔ آؤ نایاب، تم ناشتہ کرو، اس کی دیورانی نے اس کے لیے چیئر کھسکائی اور اسے مسکرا کر بیٹھنے کو کہا۔ جانے کیوں اسے لگا کہ سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، پر اس نے دیکھا کہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، سب کھانے کی طرف متوجہ تھے۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا کہ شاید اس سے کہا جائے گا کہ جا کر بچوں کو دیکھو، جبکہ کسی نے ایسا کچھ نہیں کہا اور کوشش تک نہیں کی۔ ابھی بھی وہ انہی سوچوں میں گھری ہوئی تھی کہ تائی جان نے کہا، بیٹا تم ناشتہ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ نایاب کی دیورانی نمرا شاہ سے کہا، بیٹا گل کو اذلان شاہ کے پاس بھیجو کہ وہ بچوں کی تیاری میں اس کی مدد کروائے۔ نمرا شاہ کی آواز دینے پر گل آ گئی، جسے دیکھ کر نایاب حیران ہوئی۔ وہ 18 سالہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جو اچھی خاصی تیار شیار تھی، کہیں سے کوئی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ اگر نمرا نہ بتاتی تو وہ کبھی یہ یقین نہ کرتی کہ یہ کوئی ملازمہ ہے۔ وہ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی اور صاف ستھرے لباس میں اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ نایاب کے دل کی کیفیت عجیب ہوئی اسے یوں جاتا دیکھ کر۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے کیا برا لگ رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہ چند نوالے کھا سکی، اس سے کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ دادی اور تائی جان نے 1-2 دفعہ ٹوکا بھی کہ صحیح سے کھاؤ بیٹا، پر وہ بھوک نہ ہونے کا کہہ کر ہاتھ روک لیے تھے۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد اذلان شاہ اور گل دونوں بچوں کو اٹھائے باہر آئے۔ گل جاؤ دونوں کو فیڈر بنا کر لاؤ، تو پھر میں ناشتہ کروں۔ جی صاحب ابھی بنا کر لاتی ہوں، گل نے مسکرا کر کہا تو نایاب کو جلن سی ہوئی تھی۔ اسے کیا اور کیوں برا لگ رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ دونوں بچے ماں کے بغیر پلے تھے، اسی لیے 3 سال کے ہونے کے باوجود فیڈر میں روز صبح دودھ پیتے تھے۔ دودھ کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے، پھر دن کو بھی کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے اور پھر دن میں فیڈر پینے کے بعد ہی سوتے۔ کچھ دیر میں گل فیڈر بنا کر آئی تو وہ صوفے پر ہی اپنے بابا کی گود میں مناہل سر رکھے فیڈر پی رہی تھی، جبکہ علی بیٹھا فیڈر پی رہا تھا۔ تائی جان نے نرمی سے مناہل کو اذلان شاہ کی گود سے اٹھایا اور کہا، میں اسے فیڈر پلا دیتی ہوں، تم جا کر ناشتہ کرو۔ جی اماں، ان کے کہنے پر اٹھ کر کھڑا ہوا کیونکہ مناہل سکون سے اپنی دادی کی گود میں سر رکھے لیٹی رہی۔ نایاب پاس ہی سنگل صوفے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جانے کہ ان سوچوں نے اسے بے چین اور فکر مند کیا تھا۔ شاید وہ بچوں کو دیکھنے کے بعد بے چین ہو گئی تھی، کیونکہ کل رات پھر صبح میں جس طرح اذلان اس کے ساتھ رہا، اس کی ساری توجہ کا مرکز نایاب رہی، تو وہ چند پل اس کا دھیان کہیں اور محسوس کر کے اذیت محسوس کر رہی تھی۔ آؤ نایاب، مجھے کمپنی دو پلیز، اکیلے مجھ سے نہیں کھایا جائے گا ناشتہ۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھا گیا پورے حق کے ساتھ۔ چند لمحے لگے اس کے چہرے پر رونق لوٹ آنے میں۔ جب وہ اپنے ہاتھوں سے اسے نوالے بنا کر کھلا رہا تھا تو اذان اور نمرا دونوں پر ہوٹنگ کرنے لگے۔ اذان اذلان سے چھوٹا تھا اور اس کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی، جس میں بھی نایاب نے ضد کر کے شرکت نہیں کی تھی، کیونکہ مہرین بیگم جو موجود تھی ان کے گھر میں۔ اذان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے نمرا اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ اب وہ دونوں بھی ایک ساتھ بیٹھ کر ان کے سامنے کھانا کھا رہے تھے۔ نایاب چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا، جبکہ اذلان شاہ اس کے روکنے کے باوجود پورا ناشتہ اپنے ہاتھ سے کروایا تھا۔ دادی اور تائی جان دونوں ہی نہال ہو رہی تھی۔ اذلان شاہ لنچ کے بعد روم میں لایا تو وہ دونوں لیٹ گئے، کیونکہ رات کی تھکن ابھی بھی دونوں کے اعصاب پر سوار تھی۔ اذلان شاہ نے بازو پھیلائے تو وہ اس کے کہے بغیر اس کے سینے پر سر رکھ گئی، جس پر وہ مسکرایا اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تو وہ شرم سے آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے چہرے کے خوبصورت رنگوں کو دیکھ کر اس نے رہا نہیں گیا تو اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور کتنے ہی لمحے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں انہیل کرنے لگا۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، کیونکہ نایاب کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت نہیں تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد جب وہ گردن پر لمس چھوڑنے لگا تو وہ دھیمی سی آواز میں منمنائی، مجھے سونا تھا ابھی۔ گردن سے اذلان نے سر اٹھایا تو وہ نخریلے انداز میں منہ بسوڑ رہی تھی۔ ابھی بھی اس نے اپنے شوہر کو خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی،
بس زبان سے مزاحمت کی تھی، جس پر بے ساختہ اذلان شاہ مسکرایا اور بولا، سوری، تم ہو ہی اتنی پیاری کہ خود پر قابو نہیں رہتا میرا، کیا کروں؟ اور یاد رکھنا، رات میں مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھنا۔ وہ اس سے تھوڑا دور ہوا پر وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپاتی بولی، آپ بہت برے ہیں۔ اس کی پیار بھری سرگوشی پر وہ مسکرا اٹھا، اسے باہوں کے گھیرے میں لیے سو گیا۔ پرسکون ہو کر وہ بھی سکون سے سو گئی تھی۔ شام کو اذلان شاہ اسے لے کر مائکے کے لیے نکلنے لگا تو اسی وقت بچے دوڑے آئے اور کہنے لگے، ہمیں بھی چلنا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ ہمیشہ یوں ہی باپ کو جاتے دیکھتے تو ان کے ساتھ جانے کی فرمائش کرنے لگتے اور وہ بھی اچھے باپ کی طرح ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ زمینوں پر یا کبھی دوستوں کی محفل میں وہ کم ہی ان کو انکار کرتا تھا۔ اس لمحے اذلان نے نایاب کو دیکھا، ایک نظر، اور پھر کچھ سوچ کر جھک کر دونوں بچوں کو پیار کیا اور بولا، بابا تھوڑی دیر میں آتے ہیں، پھر چلتے ہیں گھومنے۔ بابا ہمیں بھی چلنا ہے پلیز، علی نے منہ بسوڑ کر بولا تھا۔ میری جان تھوڑا صبر، بس تھوڑی دیر میں آتے ہیں بابا، اذلان شاہ دل پر پتھر رکھ کر بولا تھا، کیونکہ وہ ان کو ہمیشہ ساتھ لے کر جاتا تھا، اسی لیے وہ دونوں بھی عادی تھے باپ کی توجہ کے۔ اس وقت دونوں بچوں کی خواہش کو اگنور کرنا بڑا مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ تھا اذلان شاہ کے لیے۔ اسے یہ اپنی آزمائش ہی تو لگ رہی تھی، پر وہ ضبط سے کام لے رہا تھا۔ نایاب بغور دیکھ رہی تھی، باپ، بیٹا اور بیٹی سب نے مکمل اسے اگنور کیا ہوا تھا۔ نایاب کا ضبط جواب دے گا اور بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر بچے ہمارے ساتھ چلے۔ اذلان شاہ کے چہرے کی حیرت بھرے تاثرات پر نایاب بے ساختہ مسکرائے، کیونکہ اسے مزہ آیا اسے شوق کر کے۔ وہ دونوں کو ایک ساتھ اٹھانے کے لیے جھکا، کیونکہ اکثر وہ دونوں کو ساتھ اٹھانے کا عادی تھا۔ اچانک نایاب کی آواز پر چونکا، جو بول رہی تھی، مجھے دے، میں مناہل کو اٹھا لیتی ہوں۔ نایاب کی آفر کرنے پر وہ اسے مناہل کو تھما گیا اور اذلان شاہ نے علی کو اٹھایا ہوا تھا۔ مناہل اس کے گال چوم گئی۔ مما آئی لو یو، یہ بول کر نایاب کا دل بے ساختہ دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں کس نے اسے اس بچی کو کہا ہوگا کہ وہ اس کی ماں ہے، پر چاہ کر بھی وہ ٹوک نہ سکی اتنی پیاری بچی کو۔ اذلان شاہ نے نایاب سے پوچھا، واک کرتے چلیں یا گاڑی میں؟ نایاب نے کہا، واک کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ وہ بولا، اوکے۔ پھر ان دونوں کو ایک ساتھ چھوٹی حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر نائلہ شاہ کے ساتھ حیدر شاہ بھی شوق ہوئے تھے۔ ان کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ضدی بیٹی کسی اور کی اولاد اٹھائے آ رہی ہے۔ اذلان شاہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا تو نایاب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ نائلہ شاہ نے بیٹی کے چہرے پر سہاگن والا روپ دیکھا تو سکون سا اترا تھا ان کے اندر۔ دل خوش ہوا کہ حیدر شاہ کا فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوا ان کی بیٹی کے حق میں۔ انوشا اس کے آنے کا سن کر نیچے آئی تو دیکھ کر مسکراتی ہوئی آئی تھی۔ اپنی بہن کو اس قدر خوش دیکھ کر شدت سے گلے لگی اور اس کا گال چوم گئی۔ سچی آپی، مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ آپ آؤ گی۔ شکریہ اذلان بھائی۔ وہ دونوں سے ایک ساتھ مخاطب ہوئی تھی اور دونوں ہی مسکرائے تھے اس کے معصومیت بھرے انداز پر۔ کچھ دیر میں مہرین بیگم اور مراد شاہ آئے تو اس نے ذرا سا بھی ری ایکشن نہیں دیا، بلکہ نارملی ہی ان کو سلام جواب دے کر خود کا دھیان دوسری طرف کر لیا۔ وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ نارمل نہیں ہو سکتی تھی، ہاں وہ اگنور کرنا سیکھ گئی تھی۔ حیدر شاہ نے دونوں کو ڈنر پر روک لیا تو وہ رات کا کھانا کھا کر جب اٹھنے لگے تو انوشا اپنے طریقے سے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر اذلان شاہ نرمی سے بولا، پھر آ جائیں گے، ابھی تو جانے دو۔ پر وہ لاڈ سے ضد کرنے لگی تو آخر نایاب بولی، انوشا بچے تھک گئے ہیں، بچے بھی، اور نیند آ رہی ہے، ان کو کل آ جائیں گے نا، پھر ابھی جانے دو۔ انوشا لاڈ سے بولی، آپی پھر آپ ٹھہر جائیں نا، مجھے بالکل ہی مزہ نہیں آئے گا، آپ کے بغیر بہت یاد آ رہی ہے کل رات سے آپ کی۔ اذلان شاہ انوشا کی معصومیت دیکھتے ہوئے بولا، نایاب تم ٹھہرنا چاہو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آج رات ٹھہر جاؤ، کل آ جانا۔ یاہو آپی، اذلان بھائی نے بھی کہہ دیا، اب تو ٹھہر جائے نا، انوشا للچائے لہجے میں بولی، جس پر نایاب مسکرا رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر مہرین بیگم اور مراد پر پڑی تو اس کا دل خراب ہوا اور وہ جلدی سے بولی، نہیں انوشا، فی الحال میں اپنے گھر جا رہی ہوں، پھر کبھی آؤں گی ٹھہرنے جب تھوڑا رش کم ہو جائے گا یہاں۔ اس کے نرم لہجے میں اتنی سخت بات کہنے پر اذلان شاہ پہلو بدل کر رہ گیا، جبکہ مہرین اور مراد کو شدید دکھ ہوا
کیونکہ مراد کا بہت دل تھا اپنی آپی کے ساتھ وقت گزارنا اس کے گھر میں۔ چلیں اذلان، وہ اپنی ماں اور بہن سے مل کر مناہل کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بڑھی۔ اس نے حیدر شاہ، مہرین اور مراد کو اگنور کر دیا کیونکہ اس وقت وہ اپنے بیٹے کو کسی بات پر کچھ کہہ رہے تھے۔ تھوڑا فاصلہ تھا ان کے بیچ، وہ چاہتی تو آگے بڑھ کر باپ سے الوداع لے سکتی تھی، پر اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی اور ان کو اگنور کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ تائی جان اور دادی کے پاس وہ بیٹھی تھی، تب نمرا نے اذلان شاہ سے پوچھا کہ بچوں کے کپڑے بدل دوں، جس پر اذلان بولا گل کو بلائیں آپ۔ اذلان شاہ نے جس طرح نمرا سے کہا، نایاب دونوں کو دیکھنے لگی بغور۔ جانے کیوں نایاب کو افسوس ہوا، اسے کیوں خیال نہیں آیا جبکہ اذلان شاہ چاہتا تو اسے کہہ سکتا تھا۔ اس کی احتیاط والے رویے پر وہ اس سے متاثر ہوئی تھی کیونکہ وہ زبردستی بچوں کو اس پر مسلط نہیں کر رہا تھا، اور اگر وہ کہتا تو شاید انکار نہ کرتی۔ آپ لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی، گل تو چلی گئی اپنے گھر واپس، بہت رات ہو گئی تھی نا؟ نمرا نے بتایا ان کو۔ اوکے تو آپ بدل دیں، اذلان شاہ نے نمرا سے کہا۔ پھر واقعی نمرا نے سوئے ہوئے بچوں کے پیمپرز اور کپڑے بدلے تھے۔ نایاب خاموشی سے جا کر بغیر کسی کے نوٹس میں آئے، چپکے سے جا کر دیکھا نمرا مزے سے ان دونوں کو چینج کروا رہی تھی۔ نایاب کو حیرت ہوئی اس گھر کے بسے لوگوں کے بیچ میں محبت دیکھ کر، کس قدر محبت کرنے والے لوگ تھے۔ نمرا جس کے یہاں ابھی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی وہ اپنے جیٹ کے بچوں کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی، ان کی فکر کر رہی تھی۔ علی نے تو پیمپر گندا کر دیا تھا، پر نمرا بغیر چہرے پر شکن لائے اسے اٹھائے واش روم لے گئی کیونکہ ریشز ہو جاتے۔ علی کو صرف وائپ سے ہی صاف کرتی اس کو۔ وہ نیند میں جھولتے علی کو دھلا کر لائی اور ٹال سے اسے ڈرائی کر کے دوسرا پیمپر پہنایا، پھر ٹراؤزر پہنا کر سلا دیا۔ دونوں پر کمفرٹ ڈال کر روم سے باہر نکلنے لگی تو نایاب کو دیکھ کر حیرت سے بولی، آپ کو کچھ چاہیے بھابھی؟ نہیں، میں تو بس ویسے ہی آئی تھی، نایاب سنبھل کر بولی۔ اچھا تو آئیں، باہر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ نمرا نے کوئی بھی بچوں کو لے کر بات اس سے نہیں کی، بلکہ اپنے گھر کی باتیں اور اپنی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں اس سے کرتی رہی۔ کبھی وہ نایاب سے کچھ پوچھتی، کبھی نایاب اس سے کچھ بتاتی۔ یوں ہی کافی دیر وہ گپ شپ کرتی رہی۔ نایاب کو خوشی ہوئی کہ اسے گھر میں ہی کتنی اچھی سہیلی مل گئی تھی۔ رات کو بیڈ روم میں جانے سے پہلے وہ ایک نظر بچوں کو دیکھنے ان کے روم میں گیا۔ ان کو سکون سے سوتا دیکھ کر پرسکون ہوتا اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ نایاب سکون سے بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی اور وہ اس کے معصوم چہرے پر جھک کر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑتا واش روم چلا گیا تھا۔ نایاب نے آنکھ کھول کر سکون کا سانس لیا۔ جانے کیوں وہ سب اس کی سوچ کے برعکس کر رہا تھا۔ نایاب کو لگا کہ وہ اسے سونے نہیں دے گا، اسے جگا کر اپنی طلب ضرور پوری کرے گا، پر جب اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو اپنے دل میں اس کے لیے ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا تو وہ سوتی بن گئی۔ وہ بے انتہا نرمی سے اس کے وجود کو خود سے لگا گیا اور آنکھیں موند لی۔ نایاب کے لبوں پر دھیمی سی مسکان پھیلتی چلی گئی اس کے اس عمل سے۔ اگلی صبح وہ دونوں ایک ساتھ روم سے باہر آئے، پر وہ اس کے اٹھتے ہی پیار سے سرزنش کرنا نہیں بھولا، یہ کہہ کر، پیاری آج رات یہ مت کرنا، میرے بغیر مت سو جانا، میری نئی شادی ہے، کچھ تو انجوائے کرنے دو یار۔ وہ اتنے مزے سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا کہ وہ دیکھتی رہ جاتی تھی، جانے کیوں اسے ٹوک نہیں پاتی تھی ایسا کچھ کہہ کر جو اس کا دل جلا کر رکھ دے۔ اس کا لمس نایاب کے اندر سکون بھر دیتا تھا۔ وہ تو اب تک اس پہلی شادی کے تانے نہیں مار پا رہی تھی جو شادی سے پہلے اس کے کہنے کے لیے وہ رٹے مار چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے شوہر کا محبت بھرا انداز اس کے اندر کی کدورت کو ختم کر رہا تھا۔ نایاب کو اس کا حق جتانا اچھا لگتا تھا۔ وہ پورے حق سے جب اپنا حق وصول کرتا تو وہ اپنے اندر سکون اترتا محسوس کرتی تھی۔ اذلان شاہ ناشتہ کرنے سے پہلے ہمیشہ بچوں کو فریش کروانے کے لیے جانا بہتر سمجھتا تھا، کیونکہ کھانے کے بعد ان کو فریش کروانا بھرے پیٹ تکلیف دہ ہوتا تھا۔ گل بچوں کو اٹھائے ہوئے تھی جب اذلان نے کہا، گل بچوں کو روم میں لے جائیں، میں آتا ہوں۔ جی صاحب کہہ کر گل نے مناہل کو اٹھایا ہی تھا، اسی وقت نایاب استحقاق سے بولی، میں بچوں کو خود ریڈی کر دوں گی، آپ فیڈر بنا کر لاؤ ان کے۔ اذلان کے ساتھ ساتھ وہ سب کو شوق کر گئی۔ علی کو خود اٹھایا نایاب نے۔ میں کچھ ہیلپ کروا دوں تمہاری؟ اذلان شاہ نے نرم مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آ جائیں آپ،
نایاب نے کہا تو وہ گل سے مناہل کو اٹھا گیا۔ وہ مزے سے دونوں بچوں کو تیار کرواتی بالکل گھریلو سی لڑکی لگ رہی تھی۔ اتنے حیران آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ نایاب نے نرمی سے کہا، مناہل کو پیمپر پہناتے ہوئے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم یہ سب کر سکتی ہو، وہ حیرت سے بولا۔ کیوں نہیں آ رہا آپ کو یقین؟ نایاب نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولا۔ آج سمجھ میں آ رہا ہے، سنی سنائی باتوں پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ نایاب تم بہت اچھی بیوی ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم ماں بھی بہت اچھی بنو گی۔ نایاب کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا اس کی تعریف کرنے پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ لمحے بھر کو، اور جب بولی تو اس کی آواز میں ایک دکھ تھا اور درد تھا۔ ماما کی طبیعت بہت وقت خراب رہی تھی جب بابا نے دوسری شادی کر لی۔ انوشے کو میں تیار کرواتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، اس کے سب کام کرتی تھی، اور بہت وقت انوشے کو میں نے ہی سنبھالا تھا کیونکہ ماما کی طبیعت بہت خراب رہی تھی۔ انوشے کی پیدائش کے وقت بھی، اس وقت میرے نانا نانی نہیں تھے اس دنیا میں، اور میری ماں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ بہت کم رشتے تھے اس وقت ہمارے پاس۔ اس کم عمری میں ہی مجھے بہت میچور بنا دیا۔ میں انوشے سے ایسے پیار کرتی ہوں جیسے ایک ماں اپنے بچوں سے۔ اذلان حیران ہو رہا تھا اس کی باتیں سن کر، اور آج اسے وہ کہاوت بالکل صحیح لگ رہی تھی، ڈونٹ جج بک بائی اٹس کور، یعنی کسی کتاب کو اس کے سرے ورق سے نہ پرکھیں۔ اس لڑکی کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے، پورا خاندان کیا کہتا تھا، اور حقیقتاً وہ کیا تھی۔ آج اسے احساس ہوا تھا اذلان شاہ کو، اپنا درد اپنے اندر رکھ کر خود کو سرد مہری، خود سری اور ضدی پن کی چادر اوڑھ کر دنیا کو دکھانا کتنا مشکل تھا، جو وہ لڑکی آج تک کرتی آ رہی تھی۔ کتنے لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، وہ تو اپنی سوچوں میں ہی کھو گیا، پر نایاب سکون سے دونوں بچوں کو تیار کرتی رہی، اور دونوں بچے بھی شریف بن کر اس سے تیار ہو رہے تھے۔ دادی اور امی تو تھی نا، اذلان نے کچھ سوچ کر کہا۔ کون کتنا وقت دیتا ہے آخر، گھر تو گھر والے ہی سنبھالتے ہیں نا۔ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں اس وقت، اسی لیے بچوں کو سنبھالنے کا میرا ایکسپیرینس بہت ہے، وہ نارمل لہجے میں کہتی اذلان شاہ کے دل کے احساسات اس کے لیے بدلنے لگ گئے تھے۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ بچوں کا کمرہ ہم اپنے کمرے کے پاس سیٹ کریں۔ اتنا دور آپ نے کیوں سیٹ کیا ہوا ہے؟ آپ اوپر کے فلور پر اور بچے نیچے فلور پر، ایسا کیوں؟ حیرت سے وہ پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، سچ کہوں یا نہیں، کیا پتہ تمہیں میری بات بری لگے، وہ کچھ سوچ کر بولا تھا۔ نہیں بری لگے گی، آپ سچ کہہ سکتے ہیں۔ دونوں بچے ریڈی ہو چکے تھے، پر ان دونوں کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں، اسی لیے بچوں کو ان کی پسند کے ٹوائز دے کر دونوں اپنی باتیں کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں بچے میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں رہا کرتے تھے، اور پھر جب تم نے کہا کہ تم نہیں سنبھال سکتی دونوں بچوں کو، تو اگلے دن ہی میں نے نیچے ان کو شفٹ کر دیا۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کو میری وجہ سے خود سے دور کیا؟ وہ حیرت اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولی تھی۔ ایک زیادتی میں تمہارے ساتھ پہلے ہی کر چکا ہوں، دوسری زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم میری منگ تھی، تمہارے ہوتے ہوئے بھی میں نے وہاں شادی کر لی، کیونکہ وہ ملک ہی اتنا آزادانہ تھا جہاں تنہا رہنا شاید مشکل تھا ایک جوان جہان مرد کے لیے۔ تم اس وقت بچی تھیں جب مجھے ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ میرے باقی دوست لیونگ میں رہ کر اپنی نفسی خواہشات اور ضروریات پوری کر رہے تھے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، پر مجھے ایسا کرنا گوارا نہیں تھا، اسی لیے میں نے جائز راستہ اپنا کر اپنی جائز خواہشات پوری کی۔ اب یہاں آ کر زبردستی تم پر اپنے بچے مسلط نہیں کر سکتا تھا، اور تمہاری حق تلفی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ نیچے رہیں تاکہ کسی وقت اماں یا دادی یا کبھی نمرا دیکھ لے گی۔ اگر ضرورت پڑی تو ملازمت 24 گھنٹے کے لیے رکھ لوں گا، پر تم پر کبھی اپنے بچے مسلط نہیں کروں گا، یہ وعدہ میں نے خود سے کیا تھا۔ اذلان شاہ نرم لہجے میں اپنے دل کی بات کہتا چلا گیا۔ نایاب کو بے انتہا دکھ اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ وہ دو معصوم بچوں کو، جن کی ماں پہلے ہی ان کو چھوڑ کر جا چکی تھی، اب ان سے ان کا باپ بھی چھین لے۔ اتنی بے رحم تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ دونوں بچوں کا سوچ کر اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا، جسے مشکل سے وہ ضبط کرتی ہوئی بولی، پلیز آپ دونوں بچوں کا کمرہ اوپر سیٹ کر دیں، ہمارے کمرے کے ساتھ ہی۔ کیا خیال ہے؟ پھر آپ کو بھی بچوں کی طرف سے فکر نہیں رہے گی اور ہماری نظر بھی ان پر رہے گی۔
نایاب نے سکون سے کہا، بغیر اس کی شادی کی وجہ پر تبصرہ کیے، کیونکہ اب اس بات پر کوئی بات کرنا فضول ہی تھا، کیونکہ اس کی پہلی شادی کو جان کر ہی نایاب نے اپنی مرضی سے یہ نکاح کیا تھا، پھر اس پر کوئی بھی تبصرہ کرنا فضول تھا۔ پر ان سب باتوں میں ایک بات شدت سے نایاب نے محسوس کی کہ اگر ان کے بیچ اتنا ایج ڈفرنس نہ ہوتا تو شاید وہ اپنی منگ سے ہی نکاح کر لیتا اور اسے اپنے ساتھ رکھتا جس وقت وہ فوراً گیا تھا پڑھنے کے لیے، مگر اس وقت وہ ایک بچی تھی جس کی جائز خواہشات پوری کرنے کی بھی اہل نہیں تھی، تو اب اس بات پر چرچا کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ اسے اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ ہاں، اگر اب بھی اس کی پہلی بیوی اس کے ساتھ ہوتی تو شاید مر کر بھی وہ اس شادی پر راضی نہ ہوتی، کیونکہ وہ کبھی کسی کا حق غصب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھی۔ پکا تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں افسوس ہو اپنے فیصلے پر، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، پرسکون رہو۔ میں اب تمہارے لیے کوئی مشکلات بڑھانا نہیں چاہتا۔ اذلان شاہ کے لہجے میں بے قراری اور بے یقینی دونوں تھی، کیونکہ وہ اس کے فیصلے سے خوش بھی تھا اور ڈر بھی رہا تھا کہ کل کو اسے کوئی دکھ نہ ہو۔ اذلان شاہ کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا جلدی وہ اس کے بچوں کو ایکسیپٹ کر لے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں کبھی بھی کوئی فیصلہ اپنے دل پر جبر کر کے نہیں کرتی، اور جو بھی کرتی ہوں اپنے دل کی سن کر کرتی ہوں۔ نایاب نے سکون سے کہا اور دھیمی سی مسکان اس کے ہونٹوں پر رقص کرنے لگی۔ شادی کو 1 مہینہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ بچوں کے کئی کاموں کی ذمہ داریاں وہ اپنے سر پر لے چکی تھی، پر اذلان شاہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا رہتا، کیونکہ وہ اسے سفر میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ دن رات اس کی محبت میں بھیگ کر نکھرنے لگی تھی۔ بہت مثبت تبدیلیاں سب نے اس میں دیکھی تھیں۔ اذلان شاہ اور اس کے بیچ کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ وہ اکثر اس سے اپنے دل کی باتیں کرتی تو وہ بھی اپنے دل میں آئے سوالات اس سے پوچھتا۔ یوں ہی ایک دن اذلان اس سے پوچھ بیٹھا کہ وہ مہرین بیگم سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے، کیا کبھی یہ نفرت کم نہیں ہو سکتی؟ جس پر وہ لمبی سانس خارج کرتی بولی، مجھے ان سے کبھی نفرت نہیں رہی، بس دکھ اپنے باپ کو لے کر تھا۔ انہوں نے بیٹی کی خاطر میری ماں کو یہ دکھ دیا۔ آخر کیوں؟ مرد ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آسانی سے اپنی پہلی بیوی کی ساری وفائیں بھلا کر دوسری بیوی لے آتے ہیں صرف بیٹے کی خاطر۔ کیا ہم بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ اگر میں کہوں کہ بیٹا تو بہانہ تھا، حقیقت میں وہ پہلے ہی نائلہ چاچی سے دوسری شادی کی اجازت لے چکے تھے۔ تو آپ اتنی بڑی بات ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ یہی حقیقت ہے، دادا جان نے زبردستی شادی کروائی تھی چاچو کی، وہ کبھی خوش تھے ہی نہیں۔ اوپر سے دادا جان نے مہرین چچی کے گھر والوں پر اپنے سورسز کا زور ڈال کر ان کی جلدی شادی کروائی تاکہ چاچو اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ اس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑا مہرین چچی کے گھر والوں کو کہ انہوں نے آنن فانن بیٹی کی شادی بڑی عمر کے مرد سے کروا دی، جو 3 سال بعد گزر گیا، اور وہ بیوہ ہو کر میکے واپس آ گئی۔ وہ سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی اور حقیقت کیا نکلی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، جب یہ حقیقت کسی دوست کے ذریعے ان کو پتہ چلی تو وہ تڑپ اٹھے۔ چاچو اور اپنے دکھ کا اظہار چچی نائلہ سے کیا۔ کچھ دن بعد نائلہ چچی نے خود اجازت دے دی تھی ان کو دوسری شادی کی، کیونکہ مہرین چچی کا مائکے میں جینا حرام کیا ہوا تھا ان کے بھابھیوں نے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی الزام ان کے سر لگایا جاتا تھا۔ بہت مشکل وقت تھا ان کی زندگی کا۔ بیٹا تو بہانہ تھا خاندان والوں کے لیے، ورنہ وہ تو پہلے ہی کر چکے تھے ان سے نکاح۔ یہ سب نائلہ چچی کی رضا سے ہوا تھا۔ وہ شوق میں تھی اصل حقیقت جان کر۔ کتنی دفعہ نائلہ اس موضوع پر بات کرنا چاہتی تھی، پر وہ ہمیشہ ضد میں سننے سے انکار کر دیتی۔ تھک کر سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ آج نایاب کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی خود ساختہ نفرت سے کس قدر وہ تنگ کرتی رہی۔ مہرین بیگم اور مراد کو ان کا جینا حرام کر کے رکھ دیتی تھی۔ باپ سے الگ بدتمیزی کرتی رہی۔ ہمیشہ سے کتنا غلط کرتی رہی وہ، جبکہ نائلہ شاہ ہمیشہ اسے روکا کرتی تھی اس قدر غصے سے، پر وہ کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ نایاب جب سے اپنے گھر کی ہوئی تھی تب سے مہرین بیگم اور مراد چھوٹی حویلی میں رہنے لگے تھے۔ مہرین بیگم نائلہ شاہ کی اعلیٰ ظرف کی گرویدہ تھی۔ حیدر شاہ ہمیشہ ان کا خیال کرتے اور محبت سے پیش آتے تھے۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے
دونوں بیویوں میں برابری کر سکیں۔ نایاب جب بھی چھوٹی حویلی آتی، مہرین اور مراد کوشش کرتے کہ اس سے سامنا نہ ہو، تاکہ وہ جتنا وقت ہو حویلی میں مائکے میں سکون سے بیٹھے، اس کی ناراضگی اور غصے کی وجہ نہ بنے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر حویلی آئی تھی۔ وہ نائلہ شاہ سے گفتگو کر رہی تھی، جبکہ انوشا اور مراد باہر سے اندر آ رہے تھے ایک ساتھ۔ جیسے ہی مراد کی نظر نایاب پر پڑی تو وہ پلٹ گیا، اور دل میں اس نے سوچا وہ پچھلے دروازے سے حویلی میں داخل ہو کر اپنے روم میں چلا جائے گا، بغیر نایاب کی نظروں میں آئے، تاکہ اس کی بڑی بہن کو کسی قسم کی ذہنی اذیت محسوس نہ ہو اسے دیکھ کر۔ نایاب نے جیسے ہی اسے پلٹتے دیکھا تو بولی، مراد، اپنی آپی سے نہیں ملو گے؟ میں خاص تمہارے لیے آئی ہوں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس کے 14 سالہ بھائی دوڑتا ہوا اس کے گلے ملا، اور وہ بھی مسکرا کر اس کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دے گئی۔ وہ خوشی سے اس کو تھام کر بولا، آپی، آپ نے مجھے بھائی کہا؟ ہاں تو تم میرے بھائی ہی تو ہو، اور ان دونوں کے ماموں بھی، علی مناہل، یہ تمہارے مراد ماموں ہیں، اکلوتے ماموں، جتنے چاہے لاڈ اٹھواؤ۔ بچے زیادہ تو نہ نایاب کی باتیں سمجھے، پر مراد کا 2 بار ان کی ماں سے گلے لگنا دیکھ کر خود بھی آ کر مراد کی ٹانگوں سے لپٹے تھے۔ وہ ان دونوں کو ساتھ اٹھا کر خود سے لگا گیا اور بولا، اب تم دونوں کا چاچو نہیں ماموں ہوں، سمجھے؟ وہ چاچو بولے تو دوبارہ ان کو ٹوک کر بولا، ماموں ہوں، چاچو نہیں۔ سب مسکرانے لگے۔ مراد کی کوششوں پر جو اب بچوں کو سکھا رہا تھا کہ ماموں بولنا، اذلان شاہ اور مراد کی بنتی تھی، اسی لیے وہ اس کے حوالے سے چاچو کہلوایا کرتا تھا۔ اب جب نایاب نے اسے اپنا بھائی تسلیم کر لیا تھا تو پھر کیسے وہ اتنے خوبصورت رشتے کا حوالہ یوں ہی ضائع ہونے دیتا؟ اسی لیے اب تو پرزور انداز میں وہ ان سے ماموں کہلوا کر ہی سکون سے بیٹھے گا۔ سب کو مزہ آ رہا تھا مراد اور بچوں کی بحث سے۔ مراد بضد تھا کہ دونوں ماموں بولیں اور وہ چاچو بولے جا رہے تھے۔ مراد کو یقین تھا کہ وہ جلد ہی دونوں بچوں کو منا لے گا ماموں کہنے پر۔ آخر بہت قسموں کی لالچ دی تھی اور اس کے بعد بچوں سے اپنی بات منوانے کی۔ اس وقت مہرین بیگم آئیں تو نایاب خود آگے بڑھ کر ان سے گلے آ ملی اور انوشے کی طرح چھوٹی ماما بولی، جس پر وہ سرشار ہوتی۔ اس کی پیشانی پر محبت سے ہونٹ رکھ گئی، سوری چھوٹی ماما، میں نے آپ کو اور مراد کو بہت تنگ کیا۔ ان لوگوں نے اسے گلے لگا کر دل سے معاف کیا۔ آج کا پورا دن وہ اپنے مائکے رہ کر سب کا پیار وصول کرتی رہی۔ آج حیدر شاہ بے انتہا خوش تھے کہ ان کا گھر مکمل ہوا تھا۔ آج اذلان آیا نایاب اور بچوں کو لینے، تب حیدر شاہ نے کہا، رات کا کھانا کھا کر پھر جانا۔ اپنے چچا کے کہنے پر وہ ٹھہر گیا۔ کھانے کا بلانے نایاب آئی حیدر شاہ اور اذلان کو، جو باہر آنگن میں بیٹھے تھے۔ ابھی وہ درختوں کی اوٹ میں تھی اور ان کے سامنے آ کر بلاتی اپنا نام سن کر وہیں رک گئی تھی۔ حیدر شاہ کہہ رہے تھے، اذلان بیٹے، کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں جس نے اتنا بڑا مسئلہ میرا حل کر دیا، ورنہ نایاب کی طرف سے میں بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ یہ تمہارا احسان ہے جو تم شادی کے لیے مانے اور نایاب کو اس کیفیت سے نکالا جو کل کو اسے ایک ذہنی مریضہ بنا دیتی۔ بس چاچو، یہ میرا فرض تھا، اسے پیار اور توجہ کی ضرورت تھی جو میں نے دی۔ دیکھیں، بغیر کسی دوائی کے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ میرا فرض تھا اور جاب بھی۔ وہ ایک ماہر سائیکائٹرسٹ تھا، USA سے گریجویشن کی اور ماسٹرز اسی فیلڈ میں لندن میں سے۔ نایاب کو آج سمجھ میں آیا کہ جتنی دفعہ بھی اس نے پوچھنے کی کوشش کی کسی سے بھی یا پھر اذلان سے کہ آخر وہ کیا پڑھ کر آیا ہے یا کیا جاب کرتا تھا وہاں فورن میں وغیرہ، تو سب کا دھیان بٹانے کو ٹال دیتے یا موضوع ہی بدل لیتے یا پھر زمینوں کا نام لے لیتے کہ اب وہی سنبھالے گا۔ کوئی اسے نہیں بتاتا تھا کہ وہ ایک سائیکائٹرسٹ ہے۔ تمہارا احسان ہے مجھ پر، حیدر شاہ کا جملہ کاٹ تمہارا احسان ہے مجھ پر، حیدر شاہ کا جملہ کاٹ کر بولا، چاچو ایسا مت کہیں۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کریں کہ پھر کبھی اس قسم کی بے جوڑ رشتے آپ لوگ نہیں جوڑیں گے، اور اگر کوئی منگ کے نام پر کسی لڑکی کے پاؤں میں زنجیر باندھ کر زبردستی نہ کی جائے کہ وہ اپنی پوری زندگی کسی بھی بے وفا شخص کے لیے ضائع کرے، میں سخت خلاف ہوں اس کے۔ ہر لڑکی کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کے مرد سے شادی کرے، جس طرح ایک مرد کو حق حاصل ہے اپنی پسند سے شادی کرنے کا۔ میں کبھی ایسی بے جوڑ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا،
پر نایاب کو دیکھ کر مجھے لگا کہ اسے میری ضرورت ہے اور مجھے بھی ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ اچانک اذلان کی اس پر نظر پڑی جسے دیکھ کر تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نایاب، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، کھانا لگ گیا ہے، کھا لیں۔ اگر آپ لوگ، اتنا کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ حیدر شاہ شدید گھبرا گئے کیونکہ وہ اس کا اعتبار توڑ گئے تھے۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے اسے کبھی کوئی تکلیف نہ ہو ان کی ذات سے، اور ہمیشہ اس کی تکلیف اور غم کی وجہ بن جاتے تھے۔ چاچو آپ فکر نہ کریں، میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ وہ انہیں تسلی دیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اندر تو وہ خود بھی بوکھلا گیا تھا کہ اب کس طرح اسے سنبھالے گا، پر جانتا تھا کہ ناممکن نہیں ہے، کوشش کریں تو کامیابی مل جائے گی، پر لگ مشکل رہا تھا۔ نایاب کے تاثرات اتنے سخت جو تھے، حیدر شاہ بے انتہا پریشان ہو گئے تھے، پر اذلان شاہ کی تسلی دینے پر تھوڑا مطمئن ہوئے۔ اذلان شاہ نے سختی سے منع کر دیا تھا حیدر شاہ کو کہ وہ اس بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ نایاب سے اذلان شاہ کے سمجھانے پر انہوں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جو دن بھر مسکرا رہی تھی، اب اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، اور ایک عجیب بات ضرور ہوئی تھی کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اتنی بڑی بات جاننے کے باوجود اس نے کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی اور اٹھ کر اس کے ساتھ واپس آ گئی۔ بڑی حویلی۔ نائلہ بیگم اور مہرین بیگم نے شدت سے محسوس کی اس کی خاموشی۔ دونوں نے پوچھا بھی، پر اس نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا، چپ ہی رہی اور سب ٹھیک ہے کہتی رہی۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے وبال کھڑے کر دیا کرتی تھی، آج وہ بالکل خاموش تھی۔ اتنا بڑا چینج اس میں اذلان شاہ کی بدولت ہی تو آیا تھا۔ رات کو کافی دیر اذلان اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ کمرے میں نہ آئی تو وہ اسے دیکھنے کے لیے بچوں کے کمرے میں آیا تو وہ مناہر اور علی کے ساتھ ہی سوئی ہوئی تھی۔ اذلان سمجھ رہا تھا وہ بچوں کو سلا کر کمرے میں آ جائے گی تو اس سے بات کرے گا، پر اسے بچوں کے کمرے میں سوتا دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا۔ دماغ نے بہت کہا سونے دو اسے، ایک رات ہی کی تو بات ہے، کل بات کر لینا، پر دل ہے کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ اسی لیے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا اور نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ اس کے اٹھانے سے ہی اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اب وہ جان بوجھ کر سوتی بن رہی تھی۔ شادی کی دوسری رات تو میں نے تمہارا یہ جھوٹ موٹ کا سونا برداشت کر لیا، پر آج نہیں کروں گا۔ میری جان، شاباش، اٹھ جاؤ اور میری بات سنو، ایک دفعہ مجھے صفائی دینے کا موقع تو دو۔ وہ نرمی سے بولتا اسے شادی کی دوسری رات والا اس کا جھوٹ موٹ کا سونا جتانا نہیں بھولا تھا۔ کتنا خوبصورت تھا اس کا لہجہ، اس کا پکارنے کا انداز۔ دل سے اس کے ایک ہوک سی اٹھی، کاش وہ سچ میں ایک شوہر کا ہی لہجہ ہوتا، ایک ڈاکٹر کا نہ ہوتا۔ ہاں، شاید وہ ایک ڈاکٹر کا ہی لہجہ تھا جو اسے بچا رہا تھا، بالکل ایک بیمار مریض کی طرح جسے ایک ڈاکٹر بہلا پھسلا کر انجیکشن لگاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے جسے ضبط کر کے بولی، مجھے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ کی نظر میں تو میں ایک پاگل ہوں نا، جس کا علاج آپ کر رہے تھے، آخر یہی تو آپ کا کام ہے۔ مجھے آپ لوگوں نے پاگل سمجھا ہوا تھا نا، اور بابا کو کوئی نہیں میرا خیال کہ مجھے کتنا برا لگے گا جب پتہ چلے گا اس حقیقت کا کہ وہ میرے لیے آپ سے منتیں کر رہے تھے، ورنہ آپ تو مجھ سے شادی تک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچھا ہوتا مجھے چھوڑ دیتے میرے حال پر، نہیں کرتے مجھ سے یہ شادی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ کے گلے کا ہار بننے کا۔ آخر میں اس کا لہجہ درد کی شدت سے تیز ہوا تھا۔ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور لمبے لمبے ڈھک بڑھتی ہوئی چلنے لگی اور اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگی، ساتھ ہی ساتھ زہر لب خود سے بولی، نہیں نایاب، اب کوئی ری ایکشن مت دو، ورنہ یہ لوگ پھر سے تمہیں پاگل سمجھ کر کہیں گے پاگل خانے ہی نہ بھیج دیں۔ تمہارا درد کوئی نہیں سمجھے گا، وہ پیار کرنے والا شوہر نہیں ہے، ایک ڈاکٹر ہے۔ زیر لب بولتے بولتے شدت سے رو پڑی اور اذلان شاہ سے برداشت نہیں ہوا اس کا یہ انداز، اور شدت سے اسے گلے لگا کر بولا، میری جان، مجھے معاف کر دو، میں کوئی ڈاکٹر نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، صرف شوہر جو تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ قربت کے لمحے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، ان کے احساسات نقلی ہو ہی نہیں سکتے، وہ اصلی ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں کسی لمحے میرا ساتھ نقلی لگا؟ جو تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے ساتھ رہ رہا تھا وہ صرف ایک ڈاکٹر تھا؟ نہیں، تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو۔ جو تمہارے ساتھ پچھلے 1 مہینے سے رہ رہا ہے وہ ایک شوہر تھا، جسے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اس لڑکی کو صرف اس کا شوہر ہی سدھار سکتا ہے۔
ढेर सारा प्यार और ढेर सारी तवज्जो देकर। और देखो, मेरी मोहब्बत एक शौहर की मोहब्बत ने ही तुम्हें ठीक किया है। तुम कोई पागल नहीं हो, बस तुम अकेली ना हो जाओ ये डर था हमें। तुम अकेलेपन और तन्हाई का शिकार थी जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें डिप्रेशन की तरफ ले जाता। बस इसी से तुम्हें बचाना चाहते थे। कहने को तो ये एक छोटा सा लफ्ज़ है डिप्रेशन, लेकिन कभी कभी इंसान की जान भी ले लेता है। इसीलिए इस मर्ज़ का इलाज ज़रूरी है। कभी दवाइयों से करते हैं, कभी काउंसलिंग से, और तुम्हें सिर्फ प्यार और मोहब्बत और भरपूर तवज्जो की ज़रूरत थी, और वो मैं सिर्फ शौहर बनकर ही दे सकता था। वो साकित होकर उसे सुन रही थी। वो चंद लम्हे चुप हुआ और दोबारा बोला, यकीन मानो, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। जिस दिन बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस आया था तो मैं अगले दिन रास्ते में देखकर खुद को बेइंतहा कोसने लगा। क्यों मैंने शादी कर ली? अब कौन मुझ जैसे को अपनी इतनी प्यारी बेटी देता? यकीन करो, चाचू भी ना देते। पर इन दिनों जिस कदर तुम गुस्से में रहती थी और सबके साथ उठना बैठना छोड़ चुकी थी, तब चाचू ने मुझे तुम्हारी ज़हनी कैफियत का बताया, और तुम्हारी अच्छी तरह ऑब्जर्वेशन करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि तुम्हें सिर्फ प्यार की कमी ने इस तरह बना दिया है। और जब मैंने चाचू को कहा कि वो तुम्हारी शादी करवा दें, तो उन्होंने मेरा इंतखाब किया, ये कहकर कि मुझसे बेहतर कोई तुम्हें हैंडल नहीं कर सकेगा। बस एक बाप था अपनी सबसे लाडली और प्यारी बेटी के लिए मुझे अच्छा ऑप्शन समझकर तुम्हें सौंपा था। वो उसे खुद से लगा गया और बोला, यकीन मानो मैं बहुत खुश था जब चाचू ने मुझे इस तरह कहा। फिर जिस दिन तुम मुझे इनकार करने आई, यकीन मानो बेइंतहा तकलीफ महसूस हो रही थी। पता नहीं कैसे उस वक्त मेरे दिमाग ने बर वक्त काम करके तुम्हें तुम्हारे इरादों से रोक लिया, वरना शायद मैं तुम्हें खो देता हमेशा के लिए। मेरे जज्बे, मेरे साथ साथ मेरी मोहब्बत सब सच्ची है, मेरा यकीन करो प्लीज़। अब वो उसके दोनों हाथ थाम कर उसकी दोनों हथेलियां चूमता हुआ अपने चेहरे पर रख गया था। उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर अपने रूबरू करके उसके आंसू अपने होठों से चुनने लगा था। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे आप पर पूरा यकीन है अजलान शाह, और आपका कहा एक एक लफ्ज़ सच है। वो हैरान रह गया उसके इतने प्यार भरे अंदाज पर, और वो उसके गले लग गई। मुझे माफ़ कर दो, ये सब बातें तुमसे छुपाई इसलिए। अजलान शाह ने एक बार फिर शर्मिंदगी से कहा था, मैंने आपको माफ़ किया, मगर ऐसा सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कह रही हूँ, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, वरना आपने जो किया बहुत अच्छा किया। और एक और बात, आप ना सिर्फ एक अच्छे शौहर हैं बल्कि बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। मेरे दिल में ढेर सारा प्यार है अपने शौहर के लिए। ये सुनकर वो इस कदर खुश हुआ कि उठकर खड़ा हुआ तो उसका हाथ थाम कर बोली, कहाँ चले यार? चाचू को फ़ोन करके बताऊं तो सही कि अब उनकी बेटी 100% ठीक हो गई है। अजलान के इस तरह कहने पर उसे आंखें दिखाकर घूरने लगी, जिस पर वो बोला, अब मेरा मतलब है कि अब तुम चाचू से भी नाराज़ नहीं हो ना? सही कहा ना? उस पर गुस्सा भी नहीं करोगी, किसी पर भी नहीं करोगी, ऐसा ही है ना? तुम्हारे चाचू का तो मुझे नहीं पता, अपने बाबा से मैं ढेर सारा प्यार करती हूँ, और आज भी ये सब जानने के बाद मेरे दिल से उनकी मोहब्बत ज़रा भी कम नहीं हुई, समझे आप? नायाब के इस अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया तो नायाब भी खुलकर मुस्कुराने लगी, और यूं बादलों में छुपा चांद दोनों को देखकर मुस्कुरा उठा।